وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا صدق اللہ العظیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 35 تک 11 آیات کریمہ کی تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے احکامات بیان فرمائے ہیں معاشرتی زندگی کے اعتبار سے۔ اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ سورہ نحل جو اس سے پہلے گزری اس میں ایک آیت تھی جس کو قرآن پاک کی جامع ترین آیت کہا جاتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، آیت نمبر 90۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 6 باتیں ارشاد فرمائیں، 3 کام کرنے کے، 3 کاموں سے رکنے کا حکم دیا۔ جو کام کرنے تھے ان میں پہلا کام عدل، دوسرا کام احسان اور تیسرا کام ایتاء ذی القربیٰ، اور جو کام ایسے تھے جن سے روکا گیا ان میں سے پہلا کام فحشاء، دوسرا کام منکر اور تیسرا کام بغی۔ ان کی وضاحت ہمارے سامنے آ چکی تھی۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت کو لے لیجیے، آیت نمبر 9 کو، اور سورہ نحل کی آیت نمبر 90 کو، ان دونوں کو ملائیے۔ دونوں کو ملا کر آپ کو بات یوں سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے عدل کا، احسان کا، ایتاء ذی القربیٰ کا حکم دیا، اللہ نے منع کیا فحشاء سے، منکرات سے، بغی سے۔ یہ راستہ بتاتا کون ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ راستہ بتاتا کون ہے؟ قرآن۔ یہ راستہ دکھاتا کون ہے؟ قرآن۔ قرآن کے اس راستے پر، بیان کردہ راستے پر جو عمل کریں گے وہ کامیاب، جو عمل نہیں کریں گے فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، ذلت اور رسوا اور جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں ناہنجار بن کر، راندہ درگاہ بن کر کے وہ رہیں گے، دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی ذلیل۔ کون؟ جو قرآن کی بات نہیں مانیں گے، جو اس سیدھے راستے پر نہیں چلیں گے، جو ان احکامات پر عمل نہیں کریں گے۔ اب ان آیات میں یعنی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا سے پہلے جو آیت ہے، یہ جو آیت اللہ تجعل، آیت نمبر 22، آیت نمبر 22 سے اللہ تبارک و تعالی نے اسی جامع ترین آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی سورہ نحل کی، اس جامع آیت کریمہ کی تفسیر اور تشریح میں کچھ احکامات بیان فرمائے ہیں، مکمل نہیں لیکن کچھ احکامات اس کی روشنی میں بیان فرمائے ہیں۔ کچھ احکامات وہ ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا ہے، کچھ احکامات وہ ہیں جن سے منع کرنے کا حکم دیا ہے، رک جانے کا حکم دیا ہے۔ پہلی بات ارشاد فرمائی گئی چونکہ اس میں تھا کہ عدل کرو، کیا کرو؟ یہاں ان آیت نمبر 22 میں کہا گیا لا تجعل مع اللہ الہا آخر،
اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ اور معبود نہ سمجھو، یہ ہے عدل کا تقاضا، یہ ہے عدل کا۔ اب آپ کہیں گے عدل کا تقاضا یہ کیسے ہے؟ تو دیکھیے جناب، عدل صرف فیصلوں میں نہیں ہوتا، فیصلوں میں بھی عدل ہوتا ہے، انصاف ہوتا ہے، عدل عقیدے میں بھی ہوتا ہے، عدل عمل میں بھی ہوتا ہے، عدل عبادت میں بھی ہوتا ہے۔ عقیدے میں عدل کیا ہے کہ انسان اپنی طرف سے کسی چیز، کسی نظریے، کسی سوچ پر کاربند نہ ہو، بلکہ اسی سوچ کا حامل ہو جو اللہ اور اس کے رسول نے بتلائی ہے، ایمان کے اعتبار سے، یقین کے اعتبار سے۔ اس کا نام عقیدہ ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ اب قرآن اور حدیث نے جو باتیں بطور عقیدہ بیان کی ہیں، ان سے اگر کوئی چیز گھٹا دی جائے یا ان میں اپنی طرف سے کوئی چیز اضافہ کر دیا جائے، دونوں صورتوں میں کیا ہے؟ عدل کے خلاف ورزی ہے، کیونکہ عدل کہتے ہیں وضع الشیء فی محلہ، کہ کسی شے کو اس کے محل میں، اس کے مقام میں رکھنا۔ پگڑی کا محل سر ہے، اگر پگڑی کو سر کے بجائے زمین پر رکھ دیا جائے تو یہ پگڑی کے ساتھ ناانصافی ہے۔ پیٹ کا عدل یہ ہے کہ ضرورت کے مطابق اس کے اندر غذا پہنچائی جائے، لیکن اگر ضرورت سے زائد پیٹ کے سپرد غذا کی جائے گی تو یہ پیٹ کے ساتھ کیا ہے؟ ناانصافی ہے۔ جسم کے ساتھ عدل یہ ہے کہ جسم کو عبادت میں اتنا مصروف رکھا جائے کہ یہ جسم تھک ہار کر چور ہو کر کے کہیں عبادت سے متنفر نہ ہو جائے۔ اگر یہ عبادت سے متنفر ہو گیا تو یہ جسم کے ساتھ کیا ہو گئی؟ عبادت کے لحاظ سے کیا ہو گئی؟ ناانصافی ہو گئی۔ تو یاد رکھیے کہ عدل جو ہے اس کا تعلق صرف انصاف یعنی فیصلوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ جسم کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، عمل کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، نظریہ، ہر چیز۔ اسی لیے لا تجعل مع اللہ الہا آخر، یہاں پر اگر آپ غور کریں تو بظاہر تو نہیں ہے، لیکن حقیقت میں حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے عقیدے میں عدل پیدا کرو، اپنے عقیدے میں کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو معبود نہ سمجھو، اپنے نظریے میں عدل پیدا کرو، اپنے ایمان میں عدل پیدا کرو، یہاں ناانصافی نہ کرو۔ دوسری بات کیا فرمائی گئی تھی وہاں پر؟ احسان سے کام لو۔ قرآن پاک نے احسان کو بیان کیا، وبالوالدین احسانا، آیت نمبر 23 میں، وبالوالدین احسانا۔ آپ کے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ عبادت اس کے سوا کسی کی نہیں ہوگی، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ کرنا ہے۔ یہ جو حسن سلوک ہے اس کو احسان کے ضمن میں بیان کیا۔ تیسری بات آیت جامعہ میں، جامع آیت میں جو تیسری بات تھی وہ کیا تھی کہ ایتاء ذی القربیٰ، قرابت داروں کو ان کا حق دو۔ یہاں پر اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 26 میں وآت ذی القربیٰ حقہ والمسکین وابن السبیل، یہ آ گیا کہ جناب قرابت داروں کو ان کا حق دو، مساکین کو ان کا حق دو، مسافروں کو ان کا حق دو، یعنی ان کی ضرورت کا خیال کرو۔ یہ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کے پہلے حصے کا خلاصہ ہے۔ دوسرا حصہ وہاں تھا کچھ چیزوں سے منع کیا۔ وہ چیزیں کتنی تھیں؟ تین طرح کی چیزوں سے منع کیا۔ ان میں سے پہلی طرح کی چیز کیا تھی؟ کیا تھی جی؟ فحشا۔ فحش کس کو کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت کے حرام کردہ چیز کو حلال بنا دینا، چاہے وہ جنسی خواہش کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ کھانے پینے کے حوالے سے ہو، چاہے وہ کمانے کے حوالے سے ہو، چاہے وہ استعمال کرنے کے لحاظ سے ہو، ہر وہ چیز جسے رب ذوالجلال نے منع کیا ہے حرمت کے درجے میں، اس کو حلال سمجھنا کیا ہے؟ اب قرآن کیا کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی نہیں کرنی، کیونکہ فضول خرچی کرنا شیطان کے بھائی ہونے کی علامت ہے۔ اور پھر قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ بخل نہیں کرنا، یہ بھی ممانعت آ گئی۔ یہ دیکھیں حرمت جس کو لوگ حلال سمجھتے ہیں، فضول خرچی کو لوگ حلال سمجھتے ہیں، بخل کو بعض اوقات لوگ حلال سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی بخل کریں گے تو ہمارے لیے ہمارے رزق میں اضافہ ہوگا، ہمارے لیے مال و اسباب کی جمع پونجی میں اضافہ ہوگا۔ یاد رکھیے کہ خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا اور بخل کرنے سے مال بڑھتا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجیے۔ بخیلی سے مال نہیں بڑھتا، بظاہر نظر آتا ہے کہ بچ رہا ہے، لیکن اچانک کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، وہ جو سارا کچھ جیسے تیلی ہوتا ہے نا، تیلی وہ جب کسی ڈرم کو بھرتا ہے، جب کسی کپی کو بھرتا ہے تو وہ
تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ڈالتا ہے اور وہ ایک کپی بھرتی ہے. لیکن جب رام یعنی اللہ اس کو نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ آنن فانن اس کی کپی کو ہی گرا دیں. اب اس نے بڑی مشقت سے تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کیا, تھوڑا تھوڑا کر کے بھرا, لیکن خالق نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا, حادثہ پیش آیا, وہ ٹکر لگ گئی, کوئی چیز آ کر کے اس کے اوپر لگ گئی, ہاں جی, یا اس کا اپنا ہی ہاتھ لگ گیا, یا وہ برتن گر گیا, کچھ بھی ہو گیا. اب نتیجہ کیا ہوا, وہ سارا کا سارا جو اس نے تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کیا تھا آنن فانن گر گیا. تھوڑا تھوڑا کر کے مال جمع کرتے ہیں اور پھر ایک گھر بناتے ہیں. گھر بنا کر کے اب اس عالی شان گھر میں رہتے ہیں, اچانک کیا ہوتا ہے, الیاذ باللہ آگ لگتی ہے, سب کچھ خاکستر ہو جاتا ہے. ابھی مسئلہ ہمارے سامنے آیا, ایک صاحب نے ایک پوری سوچ کے تحت ایک معاہدہ کیا اور کیا ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد معاہدے کی تکمیل سے پہلے ان کا بازو ٹوٹ گیا, جو انکم ذرائع تھے وہ ختم ہو گئے. اب کیا ہوا, ان کو اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹنا پڑا, یا کچھ لینے کے دینے پڑ گئے, منافع کے بجائے نقصان ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں, اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نشانی ہے. یہ بعض اوقات آزمائش ہوتی ہے, بعض اوقات عذاب ہوتے ہیں, وہ الگ ایک بحث ہے. لیکن ہے یہ کہ انسان جو سوچتا ہے خالق اور مالک کی طرف سے اگر وہ اس کی سوچ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی تو سمجھ لیں کہ وہ راندہ درگاہ ہو جاتا ہے. تو ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جامع آیت کی تشریح کی ہے. ان میں سے دو پہلو یہاں پر بیان ہوئے ہیں, اور پھر آگے جو بیان ہوا ہے کہ اپنی اولاد کو مال کی یا معاش کی فکر کی وجہ سے, خوف کی وجہ سے قتل نہ کرو. اسی طریقے سے زنا کے قریب مت جاؤ, کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو, اسراف نہ کرو, اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ. اسی طریقے سے عہد و پیمان کو پورا کرو, ناپ تول میں برابری کرو. یہ سارے احکامات ہیں. اور تکبر نہ کرو, اور زمین میں اطراء کر کے مت چلو. یہ سارے احکامات ہیں, اور ان تمام تر احکامات کا تعلق اسی فحشاء, منکر اور بغی سے. ٹھیک ہے جی. اب آیات کریمہ دیکھ لیجئے گا پھر. ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا. اس آیت کا تعلق والدین کے ساتھ حسن سلوک کے معاملے میں ہے. ترجمہ یہ, جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تمہارا پروردگار اس سے بخوبی واقف ہے. اگر تم نیک ہوگے تو وہ رجوع لانے والوں کو بخش دینے والا ہے. کیا معنی, توجہ کیجیے. حکم یہ ہے کہ اپنے والدین کے سامنے اف بھی نہیں کرنی, ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے, ادب سے احترام سے پیش آنا ہے, حسن سلوک کا معاملہ پیش آنا ہے. ضرورت ہے مال کی تو مال دو, جسمانی راحت کی ضرورت ہے جسمانی راحت دو, ذہنی سکون کی ضرورت ہے وہ دو, جو بھی خدمت کی جس وقت جو تقاضا ہے اس کو پورا کرو. یہ احسان کے زمرے میں آتا ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اپنی تیز مزاجی کی وجہ سے, غصیلے مزاج کی وجہ سے, کبھی کبھی اپنی جسمانی بیماری اور عذر کی وجہ سے وہ اپنے والدین کے سامنے کچھ ایسا رویہ اختیار کرتا ہے کہ جو بظاہر بے ادبی, گستاخی اور بدتمیزی پر مشتمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, اور میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا یا ہوا ہوگا. اب شریعت مطالعہ کیا کہتی ہے؟ شریعت مطالعہ کہتی ہے کہ دو چیزیں ہیں, ایک ہے ظاہر اور ایک ہے باطن. ایک ہے ظاہر, ایک ہے ظاہر میں بے ادبی ہے, ظاہر میں بدتمیزی ہے, لیکن اگر اس کے دل میں احترام ہے, ادب ہے, تو اپنی عادت سے مجبور ہو کر کے تھوڑا تلخی کا مظاہرہ کر گیا, اپنی عادت سے مجبور ہو کر کے آواز بلند کر گیا, اپنی عادت سے مجبور ہو کر کے والد سے آگے چل پڑا, اپنی عادت سے مجبور ہو کر کے والد سے پہلے مجلس میں بیٹھ گیا, اپنی عادت سے مجبور ہو کر کے والد کے والدہ کے سامنے اس نے اف تک کر دیا, لیکن اندر من اس کا پاک ہے. من میں وہ بات کرنے کے بعد اندر ہی اندر کوڑنا شروع ہو گیا, اندر ہی اندر وہ دکھیارا ہو گیا, اور اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا پیکر بن کے استغفار کرنے لگ گیا. اللہ فرماتے ہیں میں بندوں کے دلوں میں چھپے ہوئے راز کو جانتا ہوں. جو تمہارے اندر کی پوزیشن ہے نا, میں نے فیصلہ اس پہ کرنا ہے, میں نے فیصلہ اس پہ. اس لیے ربکم عالم بما فی نفوسکم, جو تمہارے جی میں چھپی ہوئی حالت ہے میں ہم اس کو جانتے ہیں. اگر تم ان تکونوا صالحین, اگر تم سچے ہوگے,
اچھے ہو گئے، نیک ہو گئے، تو نیکی کا پتہ کس کو چلے گا؟ نہ مجھے پتہ چلتا ہے نہ آپ کو پتہ چلتا ہے، ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم صالح ہو گے، صالحیت کا پتہ چلتا ہے دل سے، اور دل کی حالت کو جانتا ہے اللہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر باطنی حالت کو بیان کیا کہ ظاہری طور پہ تم ان احکامات کے مکلف ہو، لیکن باطنی طور پہ سنو، تمہیں خود بھی پتہ نہیں کہ تمہارے من میں کتنی عزت اور احترام ہے۔ بعض اوقات انسان، دیکھیے اس کو برعکس سمجھ لیجیے، بعض اوقات انسان اپنے والدین کے کسی فیصلے پر، 3 بھائی 2 بھائی 4 بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ان میں والدین کی طرف سے کسی معاملے میں کچھ ایک بھائی کی طرف، ایک بہن کی طرف یا 2 بھائیوں کی طرف کچھ نہ کچھ جھکاؤ نظر آتا ہے۔ اب وہ جس کی طرف جھکاؤ نہیں ہے وہ دل ہی دل میں خفقان پیدا کر دیتا ہے، دیکھو جی والدین تو سارے اس کی طرف ہیں، سارے فیصلوں میں اس کی طرف جاتے ہیں، ہر معاملے میں اسی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس صورت میں اس کے دل کا جو خفقان ہے نا، اب یہ ایک کیفیت ہے، لیکن ظاہراً وہ والد کے جوتے بھی سیدھا کر رہا ہے، ظاہراً وہ پانی بھی دے رہا ہے، ظاہراً وہ سارے معاملات کر رہا ہے، اور جس کی طرف داری والدین کر رہے ہیں وہ بظاہر اس طرح کی کیفیت میں نہیں ہے جس طرح کی یہ کیفیت میں۔ تو اب ظاہر دونوں کا متضاد ہے، لیکن اگر باطن کو دیکھا جائے تو باطن میں جس کے دل میں زیادہ، جو ظاہراً ادب بہت زیادہ کر رہا ہے، اس کے دل میں کچھ نہ کچھ والدین کے لیے ناراضگی ہے۔ یہ جو ناراضگی ہے نا، اس کے متعلق پروردگار نے فرمایا کہ یہ صالحیت کے خلاف ہے۔ نیکوکاری کے بندے کا دل نیک ہونا چاہیے، بندے کا دل اگر ظاہری طور پہ بے ادبی ہو جائے تو استغفار کرے اللہ استغفار سے، لیکن اگر دل میں خفقان ہو، دل میں ناراضگی ہو، تو پھر اس کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پروردگار اسی ناراضگی کی بنیاد پر اس کی عمر سے برکت اٹھا لیں گے، اس کے رزق سے برکت اٹھا لیں گے، اس کے فیصلوں سے برکت اٹھا لیں گے، اس کی زندگی اجیرن ہو جائے گی، اس کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ میرے پیچھے سبب کیا ہے، میری اس کمزوری کا سبب۔ اس لیے اس آیت کریمہ کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہے کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، لیکن دل سے بھی کرو، ظاہر سے ہی نہیں، دل سے بھی کرو، ٹھیک ہے۔ اگلی بات، یہ تھا حسن سلوک کا معاملہ۔ اب ہے قرابت داروں کو دینے کا معاملہ، وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ۔ کئی دفعہ یہ آیت کریمہ آئی ہے، میں اس کے صرف ترجمہ پڑھتا ہوں۔ اور رشتہ داروں اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق دو۔ ان کا حق کیا ہے؟ ان کا حق یہ ہے کہ اپنے نفلی مال میں سے ان جو مصارف ہیں، ان مصارف میں ان کی ضرورت کے مطابق خرچ کرنا، یہ ان کا حق ہے صاحب ثروت، صاحب حیثیت آدمی پر۔ اگر یہ آدمی اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کر رہا ہے تو یہ اپنا حق ادا کر رہا ہے، بات ختم۔ اگلی، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فرمایا کہ فضول خرچی سے مال نہ اڑاؤ۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے پروردگار کا کفران کرنے والا ہے، یعنی ناشکرا ہے۔ توجہ کیجیے گا جی، قرآن مجید نے کئی مواقع پر اسراف اور فضول خرچی، تبذیر، اسراف اور تبذیر کو ذکر کیا۔ یہاں تو بہت کھول کر بات ہوئی ہے کہ فضول خرچی مت کرو، یہ ایسا کرو گے تو شیطان کے بھائی ہو جاؤ گے، اور شیطان تو ناشکرا ہے لہذا تم بھی ناشکرے ہو جاؤ گے وغیرہ۔ لیکن قرآن پاک نے سورہ اعراف میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے اس طرح، میں آپ کو آیت نمبر بتاتا ہوں۔ سورہ اعراف میں فرمایا کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ آیت نمبر 31 ہے سورہ اعراف کی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک منظر نامہ بیان کیا ہے اور اس کے تناظر میں حکم دیا ہے۔ منظر نامہ یہ ہے، مشرکین مکہ بیت اللہ کے حوالے سے بڑے محتاط مزاج کے مالک تھے۔ کب؟ اسلام کے ظہور سے پہلے، اسلام کی آمد سے پہلے مشرکین مکہ بڑے محتاط مزاج کے مالک تھے، اور یہ احتیاط ان کی جو تھی وہ عجیب و غریب تھی۔ احتیاط کا عالم یہ تھا کہ اپنے مزاج کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق جو اچھا اور پاکیزہ اور حلال مال ہوتا تھا اسے سال بھر جمع کرتے تھے۔ سال بھر کیا کرتے تھے؟ جمع۔ اور جمع کر کے
جب سال کے بعد حجاج کرام حج کے لیے آتے تو یہ اس مال میں سے ان کی خدمت کرتے، ان کو کھانا کھلاتے، انہیں پانی پلاتے، ان کے رہن سہن کا انتظام کرتے، ان کی اور دیگر ضروریات جو ہے وہ ان کو پورا کرتے۔ ایک تو یہ معاملہ تھا، ایک طرف سے احتیاط کا عالم یہ تھا، دوسری طرف احتیاط کی یہ کیفیت بھی تھی، جائز ناجائز حلال حرام بعد میں بات کریں گے، میں بات کر رہا ہوں کہ ان کے احتیاطی مزاج کا، ان کا احتیاطی مزاج یہ تھا کہ وہ بیت اللہ کا طواف اس لباس کے ساتھ کرنا جرم سمجھتے تھے، اور ان کے ہاں بے لباس ہو کر کے طواف کرنا یہ طواف کے ادب میں سے تھا، طواف کے ادب میں سے، لہذا وہ ننگے ہو کر کے طواف کیا کرتے تھے اپنی اسی احتیاطی سوچ کے مطابق کہ اس لباس میں ہم گناہ کرتے ہیں، اس لباس میں رہ کر کے ہم غلطیاں کرتے ہیں، اس لباس میں رہ کر کے ہم جرائم کرتے ہیں، اس لباس میں رہ کر کے ہمارے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، لہذا یہ لباس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے، یہ لباس تو ہم لہذا بے لباس ہو کر کے ہم طواف کریں، اور یہ طواف وہ کرتے تھے اور ساتھ باہر سے آنے والے لوگوں کو بھی مجبور کرتے تھے کہ وہ ننگے ہو کر کے طواف کریں۔ اب یہ پہلو ان کا بظاہر احتیاط والا تھا، اتنی بات سمجھ آ گئی، احتیاط کے دونوں عالم سمجھ آ گئے، ایک طرف سے کھانے پینے کے لیے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے اپنی سوچ کے مطابق حلال رقم جمع کر کے خرچ کرتے تھے حجاج پر، اور دوسری طرف آج بھی بھائی صاحب جانتے ہیں، جو حضرات وہاں گئے ہیں وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ آج بھی وہاں پر حجاج کی خدمت میں عرب بہت پیش رہتے ہیں، بڑے بڑے کنٹینر ان حج کے دنوں میں 5 دنوں میں وہ ہر روڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں، کیا کھانا، کیا پینا، کیا مشروبات، کیا آئس کریم، ہر چیز، ہر نعمت جو ہے وہ وہاں پر پھلوں تک جو ہے وہ وافر مقدار، اور پھر دیتے ایسے نہیں ہیں جیسے ہمارے ہاں دیا جاتا ہے کہ پہلے لائنیں بناؤ، لائنیں بنا کے پھر ایک ایک سیب دو، ایسا نہیں ہے، وہ تو دیتے ہیں پورا کا پورا جو ہے وہ تھیلا، پورا کا پورا کارٹن یوں کر کے پھینکتے ہیں، اب ایک ایک بندہ پورا کارٹن اٹھا رہا ہے اور جا رہا، لوگ ضائع بھی کر رہے ہیں، استعمال بھی کر رہے ہیں، اور یہ وغیرہ وغیرہ، پر اب بھی لوگ ایسا ہی کرتے ہیں۔ بہت سارے صاحب حیثیت لوگ ہیں جن کے ریوڑ چل رہے ہوتے ہیں، جن کے جو ہے وہ کاروبار ہوتا ہے، اور وہ اپنے کاروبار میں سے ایک مخصوص رقم اسی لیے الگ کرتے سال کے اینڈ تک اس کی بچت کرتے ہیں کہ سال کے آخر میں حجاج اکرام کی خدمت ہو۔ اور آپ یقین کریں کہ یہ جو تصور ہے نا ان کا آج بھی اتنا عجیب و غریب ہے کہ جو ہی حج کے دن ختم ہوتے ہیں نا، جیسے حج کے دن ختم ہوتے حاجی تو ادھر ہی ہوتے ہیں، وہ اللہ کے مہمان تو ادھر ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کی طرف سے مہمان نوازی ختم، وہ جو عمومی مہمان نوازی ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے، اور حج سے پہلے بھی وہ مہمان نوازی نہیں ہوتی، حج کے دنوں میں ہوتی ہے، اور خوب وافر مقدار میں ہوتی ہے اور بھرپور ہوتی ہے۔ شاید بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں خرچ کرتے، پر اس زمانے میں محتاط طریقہ یہ تھا کہ لوگ خرچ بھی کرتے تھے اور دوسری طرف سے لباس بھی نہیں پہنتے تھے۔ قرآن مجید نے سورہ اعراف کی اس آیت کریمہ میں، جس کو آیت نمبر 31 کہتے ہیں، اس میں اسی نظریے، اسی سوچ، اسی فکر کی تردید کی ہے۔ کیا کہا ہے؟ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم ہر نماز کے وقت اپنے تئیں مزین کیا کرو، یعنی خود کو مزین کیا کرو، بے لباس نہ پھرا کرو، بے لباس۔ اچھا اگلی بات، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ ان کے ہاں یہ تھا کہ لوگوں کو زبردستی کھلاتے تھے، حجاج کو زبردستی کھلانا، ٹھوستے رہنا، یہ زبردستی کھلانا، ضرورت سے زیادہ کھلانا، یہ بھی اسراف کے معنی۔ ابھی میں عرض کرتا ہوں کہ تبذیر اور اسراف میں فرق ہے۔ ایک تو یہ آیت کریمہ، دوسرا سورہ فرقان کی آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عباد الرحمن ہیں ان کی ایک صفت بیان فرمائی ہے، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ یہ آیت نمبر 67 ہے سورہ فرقان کی۔ اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں، عباد الرحمن، اللہ کے بندے وہ لوگ ہیں کہ جو جب خرچ کرتے ہیں تو نہ تو بے جا اڑاتے ہیں اور نہ ہی وہ تنگی سے کام لیتے ہیں، یعنی نہ تو بخل سے کام لیتے ہیں اور نہ ہی بے جا خرچ کرتے ہیں۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، یہ اعتدال سے کام لینے والے لوگ ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ عباد الرحمن ہیں۔ اس آیت کریمہ میں جو ہمارے سامنے آئی ہے، اس میں آیا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی نہ کرو۔ اب یہ سمجھیے کہ قرآن پاک نے کہیں پر لفظ اسراف بیان کیا، کہیں پر لفظ تبذیر بیان فرمایا، دونوں کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ دیکھیں، انسان خرچ کرتا ہے 3 طرح سے، یا تو وہ خرچ کرتا ہے
فضول، ناجائز، حرام، معاصی اور گناہ کے کاموں میں، چاہے ہمیشہ چاہے کبھی کبھی، لیکن ایک خرچ یہ ہے، ایک خرچ یہ ہے کہ انسان خرچ کرتا ہے ضرورت کی جگہ پر۔ ضرورت کی جگہ کیا ہے؟ ضرورت کی جگہ یہ ہے کہ مکان بنانا ہے، یہ ضرورت ہے، سواری لینی ہے، ضرورت ہے، کوئی دفتر بنانا ہے، ضرورت ہے، کوئی ادارہ بنانا ہے، ضرورت ہے، فرنیچر خریدنا ہے، ضرورت ہے، لباس خریدنا ہے، ضرورت ہے، پوشاک خریدنی ہے، ضرورت ہے، جوتا خریدنا ہے، ضرورت، یعنی انسان اپنی ضرورت کے مطابق چیزیں لیتا ہے، خریدتا ہے، اپنے اولاد پر خرچ کرتا ہے، ماں باپ پر وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یاد رکھیے، جہاں ضرورت کے مطابق خرچ کیا جاتا ہے، ضرورت کے مطابق ہو، تو یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، یہ اعتدال ہے، یہ میانہ روی ہے۔ لیکن اگر اسی ضرورت کی جگہ پر ضرورت کے مطابق نہیں، ضرورت سے زائد خرچ کیا جائے تو یہ کیا ہے؟ اسراف۔ یہ کیا ہے؟ اب دونوں میں فرق سمجھیے، ایک ہے ناجائز اور حرام جگہ پہ مال خرچ کرنا، اس کو تبذیر کہتے ہیں، فضول خرچی کہتے ہیں۔ ایک ہے ضرورت سے زائد خرچ کرنا، اس کو کہتے ہیں اسراف۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ فضول خرچی یہ شیطان کا بھائی ہونا اس کو کہا گیا ہے، اور اسراف اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے۔ دونوں میں فرق آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ حرام کام میں، ناجائز کام میں، غلط کام میں، جس کام میں ضرورت نہیں وہاں پر پیسہ خرچ کرنا، یہ کیا ہے؟ فضول خرچی۔ دیکھیے مثال، سگریٹ پینے کی بندے کو ضرورت نہیں، ناجائز کام ہو گیا۔ اب اس کام پر 1 روپیہ خرچ ہوتا ہے یا 100 خرچ ہوتا ہے؟ اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں بیڑی، اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں شیشہ، ہاں جی، یا وہ کیا کہتے ہیں چلم، حکا، ہاں جی، یا اور اس طرح کی چیزیں، پھر اس سے اور آگے چلے جائیں تو چرس، ہیروئن، فیون وغیرہ وغیرہ ذالک۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو سٹیپ بائی سٹیپ، جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی ممانعت اور حرمت ہمارے سامنے موجود ہے، یہ ساری چیزیں ممنوع ہیں۔ اب ان میں جو آدمی خرچ کرتا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ فضول خرچی کر رہا ہے، اسراف نہیں کر رہا، فضول خرچی کر رہا ہے، کیونکہ یہ حرام چیز ہے، ممنوع چیز ہے، ناجائز چیز ہے، اور اس پر خرچ کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف کھانا پینا حلال کام ہے، یعنی کھانا پینے سے مراد حلال چیز کھانا، حلال چیز پہننا، ضرورت کے مطابق، یہ کیا ہے؟ جائز کام ہے، اور ضرورت ہے، اور جسم کی بھی ضرورت ہے، اللہ کا بھی حکم ہے، اور انسانی زندگی کا ایک تقاضا بھی ہے۔ لیکن اسی ضرورت کو اگر تھوڑا سا ضرورت سے زیادہ کر لیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ اسراف۔ یہ کیا ہوگا؟ یعنی انسان کا پیٹ بھر گیا، ضرورت اس کی ہو گئی پوری، اب اس کے بعد جو اس کا حال ہے، جو اس کی حالت ہے، وہ جینے کے لیے کھانے والی بات نہ ہو، اب کھانے کے لیے جینے والی بات ہو جائے۔ اب اس کی زندگی کی جو سانس اٹکی ہوئی ہے نا، وہ صرف اگلا لقمہ کھانے کے لیے ہو، تو یہ کیا ہے؟ اسراف ہے۔ یہ کس میں اسراف ہے؟ جائز کام میں اسراف ہے۔ کھانا جائز تھا لیکن اب اس کو ضرورت سے زیادہ کر دیا تو کیا ہو گیا؟ اسراف ہو گیا۔ یہی اسراف زندگی کے بہت سارے مختلف شعبوں میں ہوتا ہے۔ لباس ہے، ضرورت نہیں ہے اس بات کی کہ آپ مہنگے سے مہنگا لباس پہنیں، لیکن لوگ مہنگے سے مہنگا لباس پہنتے ہیں، برانڈڈ لباس پہنتے ہیں، کیوں جی؟ اس کی وجوہات ہیں کہ لوگوں کے درمیان میرا ایک اسٹیٹس اچھا رہے، لوگوں کے اوپر میں اپنی برتری کا اظہار کروں، لوگوں کے اوپر میں اپنے بڑائی کا اظہار کروں، اور دوسروں کو حقیر جانتے ہوئے اپنے آپ کو جو کرنا، اپنی برادری میں اپنی ناک اونچی رکھنے کی، یہ ساری چیزیں پس منظر میں ہوتی ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ وہ چیز ہے جو فضول خرچی ہے، یہ اسراف نہیں ہے، یہ فضول خرچی میں چلا گیا۔ اب یہ سمجھیے کہ اگر ضرورت سے تھوڑا سا زائد کر لیا تو یہ اسراف کے درجے میں چلا گیا، لیکن اگر نیت پیچھے تکبر، غرور اور بڑھوتری اور اس طرح کی چیزیں آ گئی تو پھر وہی اسراف فضول خرچی میں چلا جائے گا۔ میں نے آپ کو مختلف جہات سے بات سمجھانے کی کوشش کی۔ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ فضول خرچی نہ کرو، حرام ناجائز کاموں میں خرچ مال مت کرو، کیوں؟ اس لیے کہ ایسا کرنا شیطان کا عمل ہے، شیطان کے بھائی کہلاؤ گے۔ سوال یہ ہے کہ بندہ حرام کام میں پیسہ خرچ کر رہا ہے تو شیطان کا بھائی کیسے ہو گیا؟ شیطان تو کوئی مال نہیں خرچ کرتا حرام کام میں، کیوں جی؟ شیطان مال خرچ کرتا ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں، اس کو مال خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ اس کے پاس مال نہیں ہے۔ اس کو مال خرچ کرنے کے لیے چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے نا، چیزیں اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اب
شیطان کو فضول خرچ کہا گیا، اس کا مطلب ہے تو شیطان کیسے فضول خرچ ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ تبذیر کا معنی یہاں پر اگر ایک لفظ سے آپ کر لیں، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو ضائع کرنا، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو، اگر آپ یہ معنی سمجھ لیں نا، آپ کو یہ ساری آیت کریمہ کا جوڑ سمجھ میں آ جائے، بندے اور شیطان کے درمیان میں اخوت اور بھائی چارہ بھی سمجھ میں آ جائے۔ کیسے؟ شیطان کو اللہ نے جو صلاحیتیں دی تھیں، معرفت الہی کی صلاحیت، خود آگاہی کی صلاحیت، چیزوں کے نفع اور نقصان کے اعتبار سے صلاحیت، علمی صلاحیتیں، یہ ساری صلاحیتیں دی۔ اب اس بدبخت نے کیا کیا؟ حکم سجدہ کو چھوڑ کر، ترک کر کے، انکار کر کے اپنی خداداد صلاحیت کا انکار کر دیا، اس کو ضائع کر دیا۔ اللہ نے اسی صلاحیت کے ضائع کرنے کے نتیجے میں اس کو کیا کر دیا؟ راندہ درگاہ بنا دیا۔ اب فضول خرچی میں آپ کئی صورتیں سمجھ لیں۔ فضول خرچی میں ایک صورت یہ دیکھیں، سگریٹ پر پیسہ خرچ ہوا، نعمت تھی، ایک ایسی جگہ پہ خرچ ہو گئی جہاں ضرورت نہیں تھی، تو کیا ہو گئی؟ اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کو ضائع کر دیا۔ شراب پہ خرچ کیا، ضائع کر دیا۔ زنا اور بدکاری پہ خرچ کیا، ضائع کر دیا۔ آتش بازی پہ اور اس طرح کے فضول جو رسم و رواج ہیں ان پہ خرچ کر دیا، کیا کر دیا؟ ضائع کر دیا۔ ضائع کرنے کی ایک صورت یہ ہے جو میں نے آپ کو، لیکن ایک صورت اور بھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ایک آدمی صاحب حیثیت ہے، پہلے اس کے پاس سائیکل ہوتی تھی، اب اس کے بعد موٹر سائیکل آئی، موٹر سائیکل کے بعد وہ کار پہ آیا، کار کے بعد وہ بڑی گاڑی پہ آ گیا۔ اب اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھتا رہا، جب وہ بڑی گاڑی پہ پہنچا نا، اس کے پاس ایک موٹر سائیکل بھی ہے، گھر پہ موجود ہے، اور وہ اس نے ایسی جگہ پہ کھڑی کی ہے جہاں دھوپ، جہاں بارش، جہاں آندھی طوفان جھکڑ ہر چیز اس کے اوپر پڑتی ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ موٹر سائیکل ضائع ہو رہی ہے، خود بھی استعمال نہیں کرتا، اپنے ملازم کو بھی نہیں دیتا، خود بھی استعمال نہیں کرتا، بھائی کو بھی نہیں دیتا، خود بھی استعمال نہیں کرتا، اور رائے خدا میں بھی خرچ نہیں کرتا، خود بھی استعمال نہیں کرتا، بیچ کر کے دوسرے کاموں میں بھی نہیں خرچ کرتا۔ اب وہ چیز جس کی قیمت آج مثال کے طور پہ 30,000 روپے ہے، اس نے اس کو پانی میں، دھوپ میں، جکڑ میں، طوفان میں کھڑا کیا ہوا ہے، آج سے 1 سال کے بعد اس کی قیمت کیا ہوگی؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے مال کو ضائع کر رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ تبذیر۔ پھل پک گیا ہے درخت کے اوپر، مالک دیکھ رہا ہے کہ پھل پک گیا ہے، لیکن اس پکے ہوئے پھل کو اتارتا نہیں ہے، اسے اچھا لگتا ہے، کہتا ہے اچھا لگتا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے، پیسہ میرے پاس بہت ہے، مجھے یہ اتار کر کے بیچنے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر کوئی آدمی کھانے کے لیے آگے بڑھتا ہے کہ چودھری صاحب میں تھوڑا سے سیب لے لوں، آم بڑے اچھے ہیں آپ کے باغ کے، میں تھوڑے سے لے لوں، اس کو ڈنڈی مار کے بھگا دیتا ہے، اور خود اتار کر بیچتا بھی نہیں، اتار کر استعمال بھی نہیں کرتا، اتار کر کسی کو دیتا بھی نہیں، اور وہ پھل ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ تبذیر۔ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو، صلاحیت کو ضائع کرنا۔ غلہ، اناج، فصل پک گئی، پکنے کے بعد اب اس کو وہ کاٹتا نہیں ہے، بارشیں ہو رہی ہیں کاٹتا نہیں ہے، یا کاٹ دیا ہے، بارشوں کا پتہ ہے کہ بارش آ رہی ہے، پھر بھی ان کو سنبھالتا نہیں ہے، ضائع ہوتی ہے تو ہو جائے، ہمیں کون سی ٹینشن ہے۔ یہ کیا ہے؟ تبذیر۔ تو تبذیر کی ایک نہیں سینکڑوں صورتیں ہیں، اور یہ ہر انسان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں تبذیر کی ضرورت پائی جاتی ہے، وہ چاہے عالم ہے چاہے غیر عالم ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اس لیے ہمیں ان تمام صورتوں کو ذہن میں اپنے طور پہ سمجھنا چاہیے کہ ایک نقطے کے تحت، اور وہ نقطہ کیا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کو ضائع کرنا تبذیر ہے۔ وہ مال کی صورت میں ہو، علم کی صورت میں ہو، وہ قوت کی صورت میں ہو، وہ شہرت کی صورت میں ہو، عہدے کی صورت میں ہو، جو چیز بھی ضائع کی جائے وہ کیا ہے؟ تبذیر۔ اور یہی شیطان کے بھائی بنا ہے کہ شیطان نے اپنی صلاحیتوں کو ضائع کیا، اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان ناشکر ہے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمت پر شکر کیا ہے؟ کہ اس کا استعمال درست کیا جائے، جب اس کا استعمال درست نہ کیا جائے، اس کو ضائع کیا جائے، تو پھر ناشکری ہے۔ تو یہی ناشکری جو ہے وہ کفران نعمت۔ بات میں آ گئی؟ اچھا، اسراف کیا ہے؟ اسراف میں نے عرض کیا کہ جائز جگہ پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا ہے، خرچ کرنا جائز، لیکن وہاں ضرورت سے زیادہ کر دیا۔ جیسے میں نے کھانے کی مثال دی، جیسا میں نے لباس کی مثال دی، اسی طریقے سے مکان کے اندر مطلب
چھوٹی چھوٹی مختلف قسم کے ڈیزائن بنانا. اب ان کے اوپر اتنا لاکھوں روپے خرچ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ باتھ روم ہے، باتھ روم ایک قضا حاجت کی. ابھی کل کی بات میرے پاس ایک کلپ آیا، کسی نے بھیجا کہ جناب دیکھیے مولوی صاحب آپ کہاں ہیں اور دنیا کہاں پہنچ گئی ہے. یہ الفاظ تھے، مولوی صاحب آپ دیکھیں آپ کہاں ہیں اور دنیا کہاں پہنچ گئی. انہوں نے ایک کلپ بھیجا اور وہ کلپ کیا تھا کہ ایک اچھا خاصا بڑا کمرہ ہے، اچھا خاصا بڑا کمرہ ہے اور اس کے اندر اے سی بھی لگا ہوا ہے، ایک طرف صوفے بھی لگے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ اس میں سہولیات ہیں. اور وہ ساری سہولیات کس لیے ہیں؟ جناب یہاں صاحب نے واش روم کے لیے آنا ہے تو واش روم جانے سے پہلے بھی سستا آ سکتے ہیں، واش روم سے نکل کر کے بھی کچھ سستا آ سکتے ہیں. یہاں ان کو گرمی نہ لگے، یہاں ان کو ٹینشن نہ ہو، یہاں ان کو معاملات. یعنی اس قدر بھیانک سوچ ہے اس وقت انسان کی کہ وہ اپنی ساری سہولیات، ساری ضروریات اسی دنیا میں پورا کرنا یہ اپنے لیے زندگی سمجھتا ہے. حالانکہ یہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، آخرت کی کھیتی تھی. اسی آدمی کو اگر یہ مسلمان ہے، مجھے نہیں پتا وہ کون تھا کون نہیں، یہی آدمی اگر مسلمان تھا اور اب مسلمان ہے جس نے یہ بنایا ہے، اگر اس سے کہا جائے کہ جناب آپ نے اس پہ کتنا خرچ کیا، وہ فرض کریں وہ کہتا ہے 50 لاکھ خرچ کیا، اس سے کہا جائے 50,000 روپے مسجد کے لیے دے دو، کیا کہا جی وسائل نہیں، گنجائش نہیں. اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جس آدمی کے ذرائع آمدن مشکوک ہیں، حرام ہیں، اللہ اسے توفیق بھی نصیب نہیں کرتا. اور یہ بہت بڑی لعنت ہے اس دنیا میں کسی بھی انسان کے لیے کہ اللہ اسے نیکی کی توفیق چھین لے، چاہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کی نیکی ہو، چاہے وہ نماز کی نیکی ہو، چاہے وہ روزے کوئی بھی نیکی کا عمل ہو، اس سے چھن جائے. یہ بہت بڑی لعنت ہے. بات سمجھ گئی جی؟ دیکھیے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. اور رشتہ داروں اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرو، فضول خرچی سے مال نہ اڑاؤ کہ فضول خرچی کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا کفران کرنے والا ہے، یعنی ناشکر ہے. اسراف کے حوالے سے ایک حدیث مجھے یاد آ گئی اور یہ ترجمہ پڑھتے پڑھتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گزر رہے تھے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے تھے اور پانی ضرورت سے زیادہ استعمال کر رہے تھے. یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکر ہے، میرے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد وضو میں اسراف سے بچو، وضو میں اسراف سے. سعد حیران ہو گئے، یا رسول اللہ وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ آپ سے ہاں، اگر نہر میں وضو کرو، پانی کی نہر چل رہی ہو وہاں پر بھی وضو کرو تو وہاں پر بھی اسراف ہوتا ہے. کیا مطلب؟ ضرورت سے زیادہ پانی اٹھا کر بار بار اپنے چہرے پہ مارنا. 3 دفعہ تو سنت ہے، 3 دفعہ سے زیادہ چہرے پر اگر پانی ڈالا، چاہے نہر کا پانی وافر مقدار میں، لیکن ہم نے تو سنت کے خلاف کر دیا نا. پانی وافر ہے وہ اپنی جگہ پر بات، لیکن ہم نے تو سنت کے مطابق کے خلاف کر دیا. اسی طریقے اسی لیے کہ ایک آدمی کے پاس بہت پیسہ ہے لیکن وہ اپنے پیسے کو اگر جائز کام میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرتا ہے، جیسے میں نے بلڈنگ وغیرہ مال کپڑے، تو یہ دیکھیں مال تو اس کے پاس ہے، اس کو مال خرچ کرنے میں پریشانی کوئی نہیں، لیکن وہ ضرورت دین اور ضرورت شرعی کے خلاف کر رہا ہے، اس لیے اسراف ہے. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. اور اگر تم اپنے پروردگار کی رحمت کے انتظار میں جس کی تمہیں امید ہو ان کی طرف توجہ نہ کر سکو تو ان سے نرمی سے بات کہہ دیا کرو. کیا مطلب ہوا اس آیت کریمہ کا؟ مطلب یہ، توجہ دیجیے. فصل ایک آدمی کے ہاں پک گئی، اب اسے امید لگ گئی کہ میں فصل کاٹنی ہے، بیچنا ہے اور میرے پاس سرمایہ آ جانا ہے. یا جس آدمی کو مہینے بھر کی مشقت اور محنت کے بعد اب مہینے کے بعد تنخواہ ملنے کی امید لگ گئی کہ کل پرسوں مجھے تنخواہ مل جائے گی، اس تاریخ کو تنخواہ مل جاتی ہے. یا ایسے ہی کسی آدمی نے کسی کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے لین دین کا، چیز فروخت کر دی، پیسے ملنے مہینے 2 مہینے، اب وقت آ گیا پیسے ملنے کا. اب اس کے بھائی کو جس کو یہ مل رہا ہے، جس کو یہ ملنے کی امید ہے، اس کے بھائی کو یا اس کے کسی پڑوسی کو، اس کے کسی رشتہ دار کو، کسی غریب کو، کسی ضرورت مند کو، مسکین کو، محتاج کو یہ پتہ چلے کہ جناب کی فصل کٹنے والی ہے، جناب کو پیمنٹ ملنے والی ہے، جناب کے ہاں یہ پیسہ اس طریقے سے آنے والا ہے. اب وہ ایک امید لے کر، آس لے کر آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کو بھی امید ہے کہ ملے گا، آپ کو بھی امید ہے کہ
ملے گا، اس کو بھی آس ہوئی کہ اس کو ملنے والا ہے، تو وہ آپ کے پاس آتا ہے کہ حضور 2 دن بعد آپ کو پیسے ملنے والے ہیں، آپ مہربانی کر کے نا مجھے اتنے پیسے بطور قرض دے دیجیے، یا اتنے پیسے میری ضرورت کے مطابق مجھے رائے خدا میں دے دیجیے وغیرہ وغیرہ، یا مجھے یہ چیز لے کر کے دے دیجیے۔ اب آپ کے پاس 2 صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ آپ اس کو یہ امید دلا دیں کہ بھائی ٹھیک ہے، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ کچھ مجھے ملے گا، جو ملے گا میں اپنی توفیق کے مطابق تمہارے ساتھ مدد اور نصرت کروں گا، تعاون کروں گا۔ ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو دھتکار دیں کہ یار میں اتنے دنوں سے انتظار کر رہا ہوں اس پیسے کا، اس چیز کا، اب وہ مجھے ملنے آئے، تو مانگنے آ گیا، یار کوئی طریقہ ہے؟ آپ اس کو ڈانٹ ڈپٹ دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے اس آیت کریمہ میں یہی بتایا گیا ہے کہ تمہیں جس چیز کے ملنے کی امید ہے نا، اگر تمہارے پاس کوئی وہ چیز لینے کے لیے آتا ہے اسے دھتکارو مت، سخت رویے سے بات مت کرو، نرم خوئی سے بات کرو، اسے مناسب طریقے سے سمجھاؤ کہ بھائی ٹھیک ہے میں تمہیں کچھ دے دوں گا، یا میرے پاس اس سارے کے لیے مصارف بہت زیادہ ہیں، تو بڑی معذرت کے ساتھ میں آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتا۔ محبت کے ساتھ بات کریں، نہیں دینی تو تب بھی محبت کے ساتھ بات کریں، اور اگر دینا ہے تو تب بھی اس کو امید دلائیں، ٹھیک ہے، لیکن جھڑکنا اور اس کو جھٹکنا اور اس کو دھتکارنا یہ درست بات ہے۔ 20 اور 28 میں اللہ تبارک و تعالی نے تبذیر یعنی فضول خرچی کی مذمت بیان کی ہے، اور ساتھ ساتھ ضرورت مند سے جھڑک کر کے، دھتکار کر کے، سخت رویے کے ساتھ بات کرنے سے منع کیا ہے۔ اب یہ جو آیت نمبر 29 آ رہی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بخل کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ پہلے ترجمہ دیکھ لیں۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اور اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے بندھا ہوا کر لو اور نہ بالکل ہی کھول دو، ملامت زدہ اور درماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ گے۔ معنی یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ بندھا ہوا نہ بنائے، یعنی یہ کیفیت نہ کرے، ایسے کر کے نہ ہو۔ یہ بظاہر الفاظ ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے، یہ ایک محاورہ ہے، اور یہ عرب استعمال کرتے ہیں اس شخص کے لیے کہ جو کنجوس ہوتا ہے، بخیل ہوتا ہے، مکھی چوس ہوتا ہے، اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ فلاں نے تو اپنے ہاتھ گردن پر باندھ رکھے ہیں، فلاں نے تو اپنے ہاتھوں سے اپنی گردن کو پکڑ رکھا ہے۔ مطلب یہ کہ اس نے ہاتھ بھی کھلے نہیں چھوڑے ہوئے، اور اپنے بوجھ پر اپنی گردن پر اپنے ہاتھوں کا یعنی اپنی کمائی کا بوجھ ڈالا ہوا ہے، اس بوجھ کو اتارنا بھی نہیں چاہتا۔ تو دیکھیے بخل جو ہے، بخیلی، یہ بہت ناپسندیدہ عمل ہے اللہ اور اس کے رسول کے ہاں، یہ ان کی مرضی اور ان کی پسند کے خلاف ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بخیل یا بخل کی مذمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کون سی بیماری ہے جو بخل سے بڑھ کر ہوگی؟ یعنی بخل بذات خود ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کو بیماری کیوں کہا جاتا ہے یا کیوں کہا گیا ہے؟ دیکھیے یہ بیماری اس لیے ہے کہ جو آدمی بخیل ہوتا ہے وہ پتھر دل ہوتا ہے۔ جو آدمی بخیل ہوتا ہے وہ معاشرے کے اندر اصلاح کے بجائے فساد کی طرف دوڑتا ہے، کیونکہ بخیل یا بخل کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ آدمی کہ جو اپنے مال کو اس مقام سے روکے رکھے خرچ کرنے میں کہ جہاں شرعاً خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جہاں اخلاقاً خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جہاں مروتاً خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہاں یہ آدمی اپنا مال ضرورت کے مطابق بھی خرچ نہ کرے تو یہ آدمی کون ہے؟ بخیل ہے۔ مثلا بہت کچھ ہونے کے باوجود اولاد کو اچھا کھانا نہ مہیا کرنا، اولاد کی اچھی تعلیم کا انتظام نہ کرنا، اولاد کو اچھا لباس نہ دینا، یہ کیا ہے؟ بخل ہے۔ کیونکہ یہاں ضرورت ہے، جہاں حکم ہے
لیکن اس کے باوجود نہیں خرچ کر رہا تو یہ بخیل ہے۔ ایسے ہی والدین، ایسے ہی پڑوسی، ایسے ہی ضرورت مند، محتاج، مساکین، فقراء وغیرہ وغیرہ۔ محلے میں مسجد بن رہی ہے، ضرورت ہے، بار بار اپیل کی جا رہی ہے کہ یہاں پر اس کی تعمیرات کے لیے اتنے اخراجات کی ضرورت ہے، لوگ تعاون کریں، لیکن یہ صاحب مسجد میں خرچ کرنے سے گریز کر رہے ہیں، حالانکہ یہاں خرچ کرنا شرعاً بھی ضرورت ہے، اخلاقاً بھی ضرورت ہے کہ یہ خود بھی مسجد میں آتے ہیں اور اس کے محلے سے وابستہ ہے، لہٰذا ان کو چاہیے کہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لیں، لیکن یہ حصہ نہیں لیتے تو یہ کیا ہے؟ بخیل ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جہاں پر شرعی طور پر، اخلاقی طور پر مروتاً ضرورت ہو خرچ کرنے کی اور یہ بقدر ضرورت بھی خرچ نہ کرے تو یہ کون ہے؟ بخیل۔ تو بخیل کو بذات خود اس کے عمل، اس کی صفت بخل کو بیماری قرار دیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ پتھر دل ہو جاتا ہے، یہ فساد کی طرف دوڑتا ہے، اصلاح کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخل کی مذمت ان الفاظ اور کلمات میں بھی ارشاد فرمائی ہے کہ تم سے پچھلے لوگ یا اس امت کے پہلے لوگ، تم سے نہیں، اس امت کے پہلے لوگ زہد، تقوی کی وجہ سے کامیاب ہوئے، اور اس امت کے آخری لوگ فساد اور بخل کی وجہ سے ہلاک ہوں گے۔ یہ بھی بہت بڑی مذمت ہے کہ آخر میں بخل بڑھتا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا کہ لوگوں بخیلی سے بچو، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے تم سے اگلے لوگوں کو تاخت و تاراج کیا گیا ہے، یعنی اس بخیلی کی صفت کی وجہ سے تم سے پہلے جو لوگ ہیں وہ ذلیل اور رسوا ہوئے ہیں، ان پر حملہ آور ہونے والوں نے حملہ کیا تو انہیں ذلیل اور رسوا کر دیا، اور پھر اگلی بات فرمایا اسی بخل کے باعث لوگوں میں فسق و فجور اور برے کام نمایاں ہوئے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ بذات خود بہت برا ایک عمل ہے، یہ بہت بری صفت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخل کے حوالے سے یہ بھی ارشاد فرمایا، اگرچہ اس روایت پر جرا بہت ہے لیکن سمجھنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بخیل جنت میں نہیں جائے گا۔ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے کہ ایک ایسی صفت کہ جس کا اختیار کرنے والا نمازی بھی ہو، روزے دار بھی ہو، یعنی وہ جو ہے وہ اچھی صفات کا، دیگر اچھی صفات کا مالک بھی ہو، ہنسمکھ بھی ہو، اور خندہ پیشانی سے کام لینے والا بھی ہو، لوگوں کے بہت سارے جسمانی اعتبار سے کام آنے والا بھی ہو، لیکن اگر اس کے اندر صفت بخل پائی جاتی ہے تو فرمایا یہ جنت میں نہیں جاؤ۔ بڑی مذمت ہے یہ، اس لیے اس مذمت کے باعث اس سے بچنا چاہیے۔ تو بخیل یا بخل جو ہے یہ بہت بڑی مذمت ہے یا بہت بڑی بری صفات ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، کہ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن پر یوں باندھے مت رکھو۔ کیا مان ہوا؟ بخل اختیار مت کرو، بخیلی مت اختیار کرو۔ اچھا جی، بخیلی اختیار نہیں کرنی تو کیا اپنے مال کو دونوں ہاتھوں سے ایسے لٹانا ہے؟ مال کو ضائع کرنا ہے؟ اپنے مال کو ایسے پھینک دینا ہے؟ یہ جہاں ضرورت ہے نہیں ہے خرچ کر دینا ہے؟ نہیں، قرآن پاک اس کی بھی اجازت نہیں دیتا، شریعت یہ بھی حکم نہیں کرتی۔ شریعت یہ کہتی ہے وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اپنے ہاتھ کو اتنا کشادہ بھی مت رکھنا، اپنے ہاتھ کو اتنا کھلا بھی مت رکھنا، اپنے مال کو اتنا بے درے خرچ بھی مت کرنا کہ کل کو تم سب کچھ خرچ کرنے کے بعد ملامت زدہ اور حسرت زدہ ہو کر کے بیٹھ جاؤ۔ یعنی کل کو تمہیں لوگ تانا دیں کہ بھائی دیکھو کل تو بڑا سخی بنتا پھرتا تھا، آج لوگوں کے سامنے ہاتھ جو ہے دست دراز سوال کیا ہوا ہے، دست سوال جو ہے وہ دراز کیا ہوا ہے، اسی طریقے سے آج لوگوں سے بھیک مانگتا پھر رہا ہے، یہ ملامت ہے۔ اور حسرت کیا ہے؟ حسرت یہ کہ تم آنے والے وقت میں سب کچھ آج خرچ کر کے کل کو آنے والے وقت میں اپنی جگہ پر تنہائی میں بیٹھ کر سوچتے رہو کاش کہ نہ خرچ کرتا، کاش کہ اتنا بچا لیتا، کاش کہ اتنا رکھ لیتا۔ یاد رکھیے یہ صرف صدیقی صفت ہے اور کسی کو اجازت نہیں ہے سارا مال اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنے کی۔ اللہ کی راہ میں بھی سارا مال خرچ کرنے کی اجازت صرف
ابن ابو قحافہ صدیق اکبر کو ہے، ورنہ وہ مشہور بات ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر انہوں نے سب کچھ لا کر رکھ دیا، اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا کہ ابو بکر کچھ لے جاؤ گھر والوں کے لیے، نہیں، قبول کر لیا۔ اور ایک اور صحابی آئے ایک اور موقع پر انہوں نے آ کر سونے کی ایک ڈلیا دی، اللہ کے رسول کو پیش کی۔ اللہ کے رسول کی عام طور پہ عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ خرچ کرنے والے سے پوچھتے تھے کہ بھائی جو تم خرچ کر رہے ہو اس کے سوا بھی تمہارے پاس کچھ ہے گھر والوں کو اخراجات کے لیے؟ تو اس سے بھی اسی طرح پوچھا، سوال کیا، عرض کی کہ یا رسول اللہ اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس سرمایہ۔ اللہ کے رسول نے ایسے ہی وہ ڈلیا اٹھائی اور اس کی گود میں پھینک دی، اور پھر ارشاد فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ آج یہ رائے خدا میں دو اور کل لوگوں سے بھیک مانگتے پھرو؟ اللہ اکبر! اندازہ کیجئے، یہی عمل سب کچھ دینے کا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کر رہے ہیں، اللہ کے رسول قبول کر رہے ہیں، اور یہ آدمی کر رہا ہے تو اللہ کے رسول قبول نہیں کر رہے۔ معلوم یہ ہوا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی صفات اتنی محتم بشان ہوتی ہیں، اللہ کے نزدیک انہی صفات کی وجہ سے ان کو بلندی درجات ملتی ہیں اور ان کو روکا نہیں جاتا۔ پر یہاں اس آیت کریمہ میں دو پہلو آ گئے، ایک یہ کہ ضرورت کی جگہ پہ خرچ نہ کرنا بخل ہے، اور ضرورت سے زائد خرچ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اب دونوں کا درمیانہ راستہ کیا ہے؟ اسی کو اعتدال کہتے ہیں، اسی کو میانہ روی کہتے ہیں، اور شریعت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ ہر عمل میں، ہر عبادت میں، ہر طرز زندگی، ہر طرز معاشرت میں، ہر طرز عمل میں کیا ہے؟ شریعت یہی کہتی ہے میانہ روی اختیار کرو، نہ افراد کا شکار بنو نہ تفرید کا شکار۔ اگلی آیت کریمہ میں اسی بات کو ایک اور پیرائیے میں اور انداز میں سمجھایا گیا، بڑا بہترین انداز۔ فرمایا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ فرمایا کہ بے شک تمہارا پروردگار جس کی روزی چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے اور جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے اور دیکھ رہا ہے۔ کیا معنی؟ اس آیت کا تعلق پچھلی آیت میں بیان کردہ دونوں سبجیکٹس کے ساتھ ہے، دونوں مضامین کے ساتھ ہے، دونوں ہی باتوں کے ساتھ ہے۔ پہلی بات کیا تھی کہ بخل نہ کرو، دوسری بات یہ کہ کشادہ ہاتھ نہ کرو۔ کیا معنی ہوا؟ معنی یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے بخل کرنے سے تمہارا رزق بڑھے گا نہیں، تمہارے بخل کرنے سے تمہارا رزق بڑھے گا نہیں، اور تمہارے خرچ کرنے سے تمہارا رزق گھٹے گا نہیں، کیونکہ رزق کا گھٹانا اور بڑھانا یہ کس کا؟ اللہ کا کام ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی شان ہے، یہ کام اس کا ہے، اس نے بندوں کے ہاتھ میں نہیں رکھا۔ رزق کا کم کرنا، رزق کا بڑھانا یہ شان خداوندی ہے، اس لیے یہ بات سمجھو کہ تمہارے بخل سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا اور تمہارے ضرورت کی جگہ پہ خرچ کرنے سے نقصان کوئی نہیں ہوگا۔ بس اتنی بات سمجھائیے، ٹھیک ہے، اس آیت کریمہ میں۔ اور یہ آیت کریمہ پچھلی آیت کریمہ کے لیے نتیجہ ہے اور اگلی آیت کریمہ کے لیے تمہید ہے، جو آگے آیت آ رہی ہے نا اس کے لیے کیا ہے؟ تمہید، آیت نمبر 31 کے لیے۔ اب آیت نمبر 31 میں کیا ہے ذرا پہلے اس کو پڑھ لیجئے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرنا۔ کس کے خوف سے؟ فقر کے، تنگی معاش کے۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، کیونکہ ان کو اور تم کو ہم ہی رزق دیتے ہیں۔ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، اس میں کوئی شک نہیں ان کا مار ڈالنا بہت بڑا گناہ ہے، سخت گناہ ہے۔ توجہ کیجیے گا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آپ کی آمد سے پہلے عرب معاشرے کے اندر بچوں کو قتل کرنے کے 3 بڑے اسباب تھے، یا قتل کرنے کی 3 صورتیں تھیں جو عمومی طور پر دیکھنے کو یا تاریخ کی کتابوں میں پڑھنے کو ملی ہیں۔ پہلی صورت، لوگ بتوں کو خوش کرنے کے لیے، معبودان باطلہ کی رضا پانے کے لیے اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے۔ سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اسی طرح ہم نے ان کے لیے ان کی اولاد کو قتل کرنا یہ مزین کر کے پیش کر دیا ہے
کہ وہ اپنی اولاد کو قتل کریں، کس کے لیے؟ اپنے بتوں کی خوشنودی اور رضا پانے کے لیے۔ ایک صورت یہ تھی۔ دوسری صورت یہ تھی کہ لوگ بچیوں کو پیدائش کے بعد زندہ درگور کر دیتے تھے۔ سبب اس کا یہ تھا کہ بچی اس پر ایک زمانے تک خرچ کیا جائے گا، کھلایا پلایا جائے گا، اور پھر ایک زمانے کے بعد یہ بجائے نفع دینے کے یہ ہمارے لیے عار کا، ننگ کا باعث بنے گی، تان و تشنی کا باعث بنے گی کہ جب ہم اسے بیاہ کر کے دیں گے تو ہماری گردن دوسروں کے سامنے جھک جائے گی۔ جب ہم کسی دوسری برادری میں اسے سپرد کریں گے ان کے سامنے ہم سرنگوں ہو جائیں گے۔ یہ جو تصور تھا نا، اس تصور کی وجہ سے کہ بچی اس پر خرچ کیا جاتا ہے، بچی ننگ اور عار کا باعث بنے گی۔ پھر تیسری بات ان کے ذہن میں یہ آتی تھی کہ یہ بچی جنگ و جدال میں تو کام آنے والی ہے نہیں، اس کا ہمیں کیا فائدہ؟ اس لیے وہ بچی کو اٹھاتے زندہ اور زمین میں گڑھا کھود کر کے اس میں ڈال دیتے۔ اس کو کہتے ہیں زندہ درگور کرنا۔ اور قرآن پاک نے سورہ تکویر میں اس کو ایک لفظ میں، ایک آیت میں بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ ذوالجلال کی طرف سے اس زندہ درگور کی ہوئی بچی سے سوال کریں گے یا کروائیں گے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم میں تجھے قتل کیا گیا۔ یا بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ زندہ درگور کرنے والوں سے پوچھا جائے گا کہ اس بچی کو کس جرم میں قتل کیا۔ بہرحال اس سے پوچھا جائے یا اس سے پوچھا جائے، بات تو تنبیہ کی ہے، بات تو وارننگ کی ہے، بات تو دھمکی کی ہے کہ یہ جرم ایسا ہے کہ قیامت کے دن اسپیشلی اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور جس جرم کو قیامت کے دن پوچھا جائے، جس جرم کے بارے میں قیامت کے دن رب کے دربار سے سوال ہو جائے، بتائیے اس کا کوئی جواب کوئی دے سکتا ہے؟ وہاں کوئی خلاصی ہے؟ وہاں کوئی نجات ہے؟ اس لیے دوسرا سبب، دوسری صورت قتل اولاد کی مشرکین مکہ کے ہاں یا عرب میں جو پائی جاتی تھی وہ یہ پائی۔ پہلی صورت بتوں اور معبودان باطلہ کی خوشنودی کے لیے بچوں کو قتل کرنا، یہ اس میں بچی اور بچہ دونوں تھے۔ دوسری صورت کہ بچیوں کو زندہ درگور کرنا ملامتوں سے بچنے کے لیے۔ اور تیسری بھی ایک صورت تھی، اور وہ تیسری صورت یہ تھی کہ لوگ فقر و فاقہ، تنگی معاش، افلاس کے خوف سے بچوں کو قتل کر دیتے تھے۔ رزق نہیں ہے، کمی ہے، آنے والے وقتوں میں مزید تنگی ہوگی، بچے کو قتل کر دیتے تھے۔ یہ تین صورتیں وہاں پائی جاتی تھیں۔ اب آج کے دور میں یہ تین صورتیں کسی درجے میں شاید پہلی دو صورتیں کہیں کہیں موجود ہوں، لیکن تیسری صورت بہت زیادہ جگہوں میں موجود ہے۔ آج بھی لوگ ایک باپ بازار جاتا ہے، وہاں سے زہر کی گولیاں لیتا ہے اور واپس آ کر کے اپنے 2 3 4 بچوں کو وہ زہر کی گولیاں کھلاتا ہے، بیوی کو زہر کی گولیاں کھلاتا ہے، اور پھر آخر میں وہ خود بھی گولیاں کھا کر کے مر جاتا ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹوں کو، بیٹی کو پکڑ کر کے، ایک ہاتھ سے بیٹا ایک ہاتھ سے بیٹی پکڑ کر کے دریائے راوی کے پل پہ جاتا ہے اور یوں ان کو اٹھا کر کے خود بھی دریا کے اندر چھلانگ لگا دیتا ہے، یا اسی طریقے سے دوسری جگہوں پر دوسری نہروں میں جا کر کے ڈوب جاتا ہے۔ ہم نے کئی واقعات ایسے پڑھے کہ جہاں پر ایک باپ نے اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی کو پسٹل کی گولی سے مارا، قتل کیا، اور آخر میں خود کو بھی گولی مار دی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ساری قتل اولاد کی صورتیں ہیں کہ افلاس کی وجہ سے، تنگی معاش کی وجہ سے، رزق کے خوف اور ڈر کی وجہ سے، یہ رزق کی تنگی کی وجہ سے لوگ قتل کرنے پر مجبور ہیں۔ ٹرین کے نیچے آ کر کے خودکشی کر رہے ہیں، گاڑی کے نیچے آ کر کے خودکشی کر رہے ہیں، کسی اونچی بلڈنگ سے گر کر کے خودکشی کر رہے ہیں۔ اس سارے کے پیچھے اگر دیکھیں تو کئی وجوہات ہوں گی، لیکن سب سے بڑی وجہ افلاس اور تنگی معاش آج بھی پائی جاتی ہے۔ قتل اولاد کی چوتھی صورت جو آج کے دور میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے وہ ہے ضبط تولید۔ ضبط کیا مطلب؟ اولاد کو پیدا ہی نہ ہونے دیا جائے، برتھ کنٹرول، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو خاندانی منصوبہ بندی کا ایک تصور ہے،
یہ جو پیدائش کو روکنے کا ایک تصور ہے، ضبط تولید کہہ دیں عربی میں، برتھ کنٹرول کہہ دیں انگلش میں، یا پھر خاندانی منصوبہ بندی کہہ دیں اردو میں، بات ایک ہی ہے کہ آپ جو فطرتی ایک تصور ہے اس تصور کی راہ میں خود رکاوٹ بنے. یہ بات اپنے ذہن میں پکا بٹھا لیجئے. اور وہ کیا کہ جس روح کو پروردگار نے دنیا میں بھیجنا ہے، دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. یہ پکا بٹھا لیجئے. اس ملک کے اندر وہ بھی وقت تھا جب خاندانی منصوبہ بندی کی جو وزیر صاحبہ تھیں، جنہوں نے کہا تھا بچے دو ہی اچھے، یہ تصور دیا قوم کو. اللہ کی شان یہ ہے کہ جب وہ تصور قوم کے دل و دماغ میں بیٹھ گیا تو اللہ نے اسی عورت کو پہلے سے دو بچے ہونے کے باوجود دو جڑواں بچے دے دیے. دو پہلے تھے، دو مزید ان کو دے دیے، جڑواں دے دیے. اللہ نے بتایا کہ جناب میں دینا چاہوں، میں دنیا میں لانا چاہوں تو دنیا کی کوئی طاقت، حتیٰ کہ جو اس کا سب سے بڑا پروپیگنڈا کرنے والا ہے میں اس کے گھر میں بھی اس سے زیادہ دے سکتا ہوں جو اس کی سوچ ہے. میں اس آدمی کے گھر میں موسیٰ کو پرورش دے سکتا ہوں جو موسیٰ کے لیے 70,000 لوگوں کو قتل کر رہا ہے. اللہ کے لیے کوئی بعید ہے، کوئی مشکل ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضبط تولید کا جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بھی قتل کی ایک صورت ہے، اس کی بھی شریعت مطہرہ میں قطعاً برضا و رغبت اجازت نہیں ہے. لیکن ضبط تولید کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ انسان عورت کی ذات سے اس جو بچہ دانی ہے اس کو ہی ختم کر دے، یعنی اس کے اندر سے وہ صفت اور اس کے اندر سے وہ صلاحیت ہی ختم کروا دے آپریشن کے ذریعے سے. یہ صورت شریعت مطہرہ میں حرام ہے. یہ صورت کیا ہے؟ دوسری صورتیں ادویات کا استعمال کرنا یا جو بھی اس کے لیے ایک منصوبہ بندی کے طریقہ کار اختیار کرنا ہے، یہ ساری صورتیں ممنوع ہیں. حرام نہیں لیکن ممنوع ہیں. کیوں ممنوع ہیں؟ اس لیے کہ یہ فطرت انسانی، فطرت خداوندی کو یا قانون اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کو، طریقے کو یا قدرت کو ایک قسم کا چیلنج ہوتا ہے اور یہ شرعاً درست نہیں. ہاں وہ عورت کہ جو اپنے جسم اور جان کے اعتبار سے اس کیفیت میں چلی گئی ہو کہ اب وہ بچے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، ایک صالح ڈاکٹر نے یہ بات سمجھا دی ہے، ایک صالح طبیب نے یہ بات سمجھا دی ہے، اور جو میڈیکل رپورٹ ہے، جو فزیکل صورتحال ہے، اس میں بھی یہی بات کلیئر ہو رہی ہے کہ یہ عورت اب بچے کا بوجھ برداشت نہیں کر سکے گی، یا بچہ مر جائے گا یا یہ مر جائے گا. ایسی صورت میں یہ جو ادویات ہیں ان کا استعمال کرنا یا اس کے علاوہ ضبط تولید کی کوئی ایسی مناسب صورت اختیار کرنا، ٹھیک ہے، جس میں کم از کم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو ملاقات ہو، یا اس طرح کے معاملات ہو، تو وہ جائز ہے. یہ چوتھی صورت ہے. پانچویں صورت جو قتل اولاد کی اس دور میں ہے، وہ اس کی طرف عمومی طور پر توجہ نہیں ہوتی، عمومی طور پر لوگ دھیان نہیں دیتے، عمومی طور پر لوگ اس کی طرف خیال نہیں کرتے. اور وہ کیا ہے؟ تعلیم اور تربیت سے بچے کو محروم رکھنا. یہ اس کا روحانی قتل ہے. اس کا کیا ہے؟ اور ایک درجے میں جسمانی قتل بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر بچہ تعلیم نہیں حاصل کرے گا، یہاں ہماری مراد تعلیم سے دینی تعلیم ہے، یہاں ہماری مراد تعلیم سے روحانی تعلیم ہے، یہاں ہماری مراد تعلیم سے وہ تعلیم ہے جس سے انسان میں انسانیت پیدا ہوتی ہے. فن نہیں، فن تعلیم نہیں ہوتا. تعلیم وہ ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان میں انسانیت پیدا ہو، عمدہ اور اعلیٰ اخلاق پیدا ہوں. آپ کو یقیناً یہ بات معلوم ہوگی کہ اگر کوئی آدمی خطأً قتل کر لیتا ہے، غلطی سے اس کے ہاتھ سے قتل ہو جاتا ہے، جان بوجھ کے قتل نہیں کرتا، اس آدمی پر قصاص نہیں ہے. لیکن شریعت یہ کہتی ہے اس آدمی پر دیت ہے. اچھا، اس کی دیت کون دے گا؟ اس کی دیت یہ نہیں دے گا، یا صرف اس کے والد نہیں دیں گے، یا اس کا صرف بھائی نہیں دے گا، بلکہ عاقلہ دیں گے، اس کا خاندان دے گا. اب سوال یہ ہے کہ قتل تو اس کے ہاتھ سے ہوا، خاندان کیوں اس جرم میں شریک ہو؟ یا خاندان پر یہ پنالٹی کی جو ہے وہ کیوں ڈالی گئی ہے، یا خاندان پر یہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جرمانہ کیوں ڈالا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خاندان کا کام تھا کہ وہ اپنے زیر تربیت بچوں کو، زیر کفالت بچوں کی
جو ہے وہ کیا کرتے؟ صحیح تربیت کرتے، ان کی تعلیم کا اہتمام کرتے. باپ نے نہیں کیا بھائی کرتے، بھائی نے نہیں کیا چچا کرتا، چچا نے نہیں کیا تایا کرتا. یعنی گھر کے افراد، گھر کے سربراہ، ان کی ذمہ داری تھی اخلاقی طور پر کہ وہ اپنے زیر سایہ جتنے بچے ہیں ان کی اچھی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کرتے. اگر تعلیم و تربیت کا اہتمام ہوتا تو یہ کبھی ون ویلنگ نہ کرتا، اور اگر ون ویلنگ نہ کرتا تو اس کے ہاتھ سے آدمی قتل نہ ہوتا، کبھی یہ غلط ڈرائیونگ نہ کرتا، اس کے ہاتھ سے لوگ نہ مرتے، کبھی یہ تیز رفتاری سے نہ چلتا، اس کے ہاتھ سے جو ایکسیڈنٹ نہ ہوتا. یہ سارے معاملات، حوادثات جو آ رہے ہیں یہ سارے قتل خطا ہیں. ان قتل خطا کے پیچھے تربیت کا فقدان ہے، ان قتل خطا کے پیچھے تعلیم کا فقدان ہے. اگر اچھی تعلیم دی جاتی، اچھی تربیت کی جاتی تو یہ حرکت نہ ہوتی. جو اچھے سلجھے گھرانوں کے بچے ہوتے ہیں وہ کبھی اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے. جن کے پاس اچھی تعلیم و تربیت ہوتی ہے وہ کبھی اس طرح کی غلطیاں نہیں کرتے. جن کو اپنے والد اور والدہ کے مال کا احساس ہوتا ہے وہ کبھی اس طرح کی بے حیائی اور اس طرح کے معاملات نہیں کرتے. یہ غلطیاں کرتے ہی وہ ہیں کہ جن کے پیچھے مال حرام ہوتا ہے، یا جن کے ہاں تربیت کا فقدان ہوتا ہے، جن کے ہاں سمجھانے کا انداز درست نہیں ہوتا، یا مدر پدر آزاد ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. ابھی بچہ ہے جی، بڑا ہوگا تو سمجھ جائے گا. یہ ساری صورتیں اس بچے کو آزاد کر کے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے پھر قتل ہوتا ہے، پھر اس کی دیت جو ہے وہ عاقلہ پر اسی لیے ہوتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو شریعت مطہرہ میں قتل کی جتنی بھی صورتیں ہیں قتل اولاد کی وہ ساری ممنوع ہیں. خواہ وہ بتوں کی رضا کے لیے قتل کیا جائے، خواہ بچیوں کو لان تان اور ملامت سے بچنے کے لیے زندہ درگور کیا جائے، خواہ افلاس اور فقر کے خوف کی وجہ سے قتل کیا جائے، خواہ ضبط تولید کی صورت میں قتل کیا جائے، خواہ تعلیم اور تربیت سے محروم رکھ کر کے روحانی اور جسمانی طور پر قتل کیا جائے. یہ تمام صورتیں قتل اولاد کی ہیں، اور قتل اولاد کی یہ ساری صورتیں حرام ہیں یا ممنوع ہیں. آخری صورت، ٹھیک ہے جی. اب اگلی بات، قرآن مجید میں سورہ انعام کے اندر یہی الفاظ ہیں تھوڑے سے فرق کے ساتھ. وہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، وہاں پر خشیت نہیں ہے، وہاں پر خشیت کا لفظ، یہاں پر خشیت کا لفظ ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ اللہ اکبر. دیکھیے دو صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ باپ خود غریب ہے، اسے ڈر ہے، اور اولاد پیدا ہوگی تو پہلے ہی گھر کے میں فاقے ہیں، اور بچے پیدا ہوں گے تو مزید فاقے ہوں گے. تو اپنے بھی اور بچوں کے بھی اپنی تنگی کی وجہ سے بچوں کی پیدائش میں رکاوٹ بنا ہوا ہے، یا اپنی تنگی کی وجہ سے بچوں کو قتل کر رہا ہے بالفعل، یعنی پیدا شدہ بچوں کو قتل کر رہا ہے اپنی تنگی کی وجہ سے. وہاں پر اسی بات کو منع کیا گیا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ. کیا مطلب ہوا؟ اپنے فقر کی وجہ سے، اپنے تنگی معاش کی وجہ، تنگی رزق کی وجہ سے تم اپنی اولاد کو مت قتل کرو. کیوں؟ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے انہیں بھی رزق دیں گے. وہاں پہلے والدین کو مخاطب کیا گیا، پھر اولاد کے لیے. پہلے والدین کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو رزق بھی ہم دیں گے اور اولاد. یہاں پر اس آیت کریمہ میں کیا کہا گیا؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، تم فقر کی تنگی کی وجہ سے اولاد کو قتل مت کرو. اس کا مطلب یہ ہوا، اس آیت کریمہ کا پھر مطلب یہ ہے کہ تم خود تو صاحب حیثیت ہو، یعنی خود تو کھاتے پیتے ہو، تمہیں خود تو اپنا ابھی اس وقت تنگی نہیں ہے، اس وقت تو پریشانی نہیں ہے، لیکن تم ڈرتے ہو کہ زیادہ اولاد ہوگی تو آنے والا وقت تنگی کا ہوگا. تو اولاد کی وجہ سے تمہیں فقر کا خوف ہے. ایک یہ کہ اپنے فقر کے خوف کی وجہ سے تم اولاد کو قتل کرو، یہ بھی ممنوع ہے. اور دوسرا یہ کہ اپنے اولاد کے فقر و فاقے کی خوف کی وجہ سے اولاد کو قتل کرو، یہ بھی ممنوع ہے. یہاں پر اسی کا ذکر ہے کہ اولاد کو رزق دینے میں تم با اختیار نہیں ہو، یہ تمہارا کام نہیں ہے. رزق نہ تم اپنے آپ کو دیتے ہو، نہ تم اولاد کو دیتے ہو، نہ تم اپنے رزق کے مالک ہو، نہ تم اپنی اولاد کے رزق کے مالک ہو. نحن نرزقکم وإیاہم، وہاں کا یہاں کا نحن نرزقہم وإیاکم، ہم انہیں بھی دیں گے تمہیں بھی دے رہے ہیں، اور اب بھی دے رہے ہیں، آئندہ بھی دیں گے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ رزق کی تقسیم کا جو معاملہ ہے، اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا. یہ کیا اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنا کیا مشرکوں کا ہاتھ کا کام ہے؟ یہود کا، کافروں کا، انسانوں کا کام ہے؟ ہرگز نہیں. نحن
قسمنا بینہم معیشتہم، ان کا جو معاش ہے، ان کی جو زندگی کے جو اسباب ہیں، ان کا جو رزق ہے، وہ تقسیم کرنے والے ہم ہیں، لوگ نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ بھی بات سامنے آ گئی۔ اب چوتھی آیت کریمہ میں یہاں پر آج کی نشست میں یہ جو حکم آ رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اس کو بھی ذرا سمجھ لیجئے جناب۔ دیکھیے پہلے ترجمہ پڑھ لیں پھر، اور زنا کے پاس بھی نہ جانا کہ وہ بے حیائی اور بری راہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، شریعت مطہرہ میں آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ ایک آدمی جس پر جرم ثابت ہوا چوری کا، کم از کم 10 درم چوری کا جرم ثابت ہوا، شریعت کہتی ہے ہاتھ کاٹ دو۔ جرم ثابت ہو گیا، ہاتھ کاٹ دو، کم از کم 10 درم کی چوری کا، اس سے کم ہو تو ہاتھ نہیں کاٹنا، تعزیر دینی ہے۔ اور تعزیر میں کوئی بھی سزا قاضی وقت دے سکتا ہے، کوڑے مار سکتا ہے، قید کر سکتا ہے وغیرہ۔ لیکن جو سزا شریعت نے مقرر کی ہے نا، وہ یہ کہ اگر 10 درم سے زائد یا 10 درم چوری کیا تو ہاتھ کاٹنا ہے پہلی چوری پہ، دوسری چوری پہ بایاں پاؤں کاٹنا ہے، تیسری دفعہ چوری پکڑا جائے تو بایاں ہاتھ کاٹنا ہے، اور چوتھی دفعہ چوری کی جائے تو دایاں پاؤں کاٹنا ہے، یعنی سمت مخالف میں ادھر ادھر۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی شراب پیتا ہے تو شریعت نے حد مقرر کی ہے کہ اسے 80 کوڑے مارے جائیں۔ کوئی آدمی اگر کسی پر تہمت لگاتا ہے تو شریعت کہتی ہے اس کو بھی کوڑے لگائے جائیں۔ کوئی آدمی کسی پر جو ہے کوئی آدمی جو ہے کسی کو قتل کر دیتا ہے تو شریعت نے یہاں پر بھی کہا ہے کہ قصاص لو۔ اگر قصاص نہیں لیتے، نرمی اختیار کرتے ہو، تو تمہارے پاس دوسرا اختیار بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ دیت لینا۔ اور اگر دیت بھی نہیں لیتے، معاف کر دو، تو تیسرا اختیار ہے، یہ بھی جائز ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میں اصل میں جو بتانا چاہتا ہوں اس کو سمجھیے۔ شریعت مطہرہ نے مختلف قسم کی جو غلطیاں ہیں، جرائم ہیں، ان کی مختلف سزائیں رکھی ہیں۔ لیکن آپ سوچیں گے، ذرا غور کیجئے گا کہ زنا ایک ایسا عمل ہے کہ اس کی سزا شریعت نے بہت سخت مقرر کی ہے۔ قصاص میں قتل ایک دفعہ تلوار چلائی قتل ہو گیا، گولی ماری قتل ہو گیا، ٹھیک ہے، کلاڑی سے قتل کیا تھا، کلاڑی سے مار دیا قتل ہو گیا۔ لیکن جو زنا کا جو جرم ہے، اگر یہ ثابت ہو جائے، پہلے تو اس کا ثبوت شریعت نے مشکل رکھا ہے، شریعت نے اس کا ثبوت مشکل رکھا ہے۔ باقی تمام جرائم کے لیے گواہ 2 کافی ہیں۔ زنا کے عمل کے لیے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھنے والے 4 لوگ مطلوب ہیں۔ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے مشکل رکھا ہے۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ جب یہ ثابت ہو جائے، اتنی مشکلات کے باوجود بھی یہ مشکل کیوں رکھا ہے کہ یہ انسانوں کا کام نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کے سامنے غلط حرکت کرے، اور پھر 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 لوگوں کے سامنے۔ یہ تو درندوں کا کام ہے، جانوروں کا کام ہے، جانور اس طرح جو ہے بے حیائی کا کام کرتے ہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ جب یہ انسان اتنے بے حیا ہو ہی چکے کہ سرعام یہ غلطی کرنے لگ گئے ہیں، تو پھر شریعت کہتی ہے کہ اب انہیں لاؤ میدان میں، اور میدان میں لا کر کے ان کی حیثیت کو دیکھو۔ اگر یہ غیر شادی شدہ ہیں تو سب کے سامنے پورے جسم پر 100 کوڑے مارو، جسم کے مختلف حصوں میں 100 کوڑے مارو۔ اور اگر یہ شادی شدہ ہیں تو انہیں میدان میں کھڑا کرو، عورت کو گڑھا کھود کر کے اس کا یہ دھڑ، آدھا دھڑ زمین کے اندر، اور آدھے دھڑ سے اوپر والا جو حصہ ہے اس کے اوپر تم موٹے کپڑے اتار دو، لیکن اس کا لباس پہنا ہو، موٹے کپڑے اتار دو اور اس کو کنکر مارو، اور کنکر مارنے والا پہلا شخص وہ ہو جو عدالت کے ذریعے سے فیصلہ کرے کہ ان کو سنسار کرنا ہے، یعنی قاضی وقت، جسٹس، جج، وہ پہلے کنکر مارے، پھر اس کے بعد علماء، اور اس کے بعد پھر ایسی جو مقتدر شخصیات ہیں وہ کریں اس جرم کو، اور لوگ مارتے رہیں، کنکر مارتے رہیں مارتے رہیں مارتے رہیں جب تک کہ وہ مرتا نہیں۔ اس کو سنگسار کہتے ہیں۔ اس کو شریعت مطہرہ نے یہ جو سزا مقرر کی ہے، یہ تمام سزاؤں میں سب سے زیادہ سخت ترین سزا ہے۔ میں نے عرض کیا اس کا سبب اور اس کی بنیاد بھی مشکل رکھی ہے، لیکن جب یہ ثابت ہو جائے تو پھر اس کی سزا بھی سخت رکھی ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قتل کی، اسی چوری کی یا دوسرے جرائم کی سزائیں اتنی سخت نہیں ہیں، یہ اتنی سخت کیوں ہیں؟
یاد رکھیے قتل کا نقصان ایک فرد یا ایک گھرانے کا ہوتا ہے. قتل کا نقصان ایک فرد یا چوری کا نقصان ایک فرد کا ہوتا ہے, یہ گھرانے کا ہوتا ہے. لیکن زنا کا نقصان ایک فرد کا نہیں ہوتا, دو لوگوں کا نہیں ہوتا, دو خاندانوں کا نہیں ہوتا, دو گھرانوں کا نہیں ہوتا, دو قوموں کا نہیں ہوتا, بلکہ زنا کا نقصان پوری امت کو پہنچتا ہے. زنا کا نقصان پوری امت کو, جس قوم میں زنا عام ہو جائے وہاں اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے, بارشیں رک جاتی ہیں یا بے وقت بارشیں ہوتی ہیں. جس قوم میں زنا عام ہو جائے وہاں سے اللہ کی نظر رحمت اٹھ جاتی ہے, اس قوم کے رزق میں سے برکت اٹھ جاتی ہے, اس قوم کے اوپر اللہ کی توجہات ختم ہو جاتی ہیں. جس قوم کے اندر زنا عام ہو جائے تو وہاں پر صلاحیت اور اصلاح ختم ہو جاتی ہے. آج سے 4 دہائیاں پیچھے چلے جائیں, امریکہ جیسی مہذب سمجھے جانے والی قوم یا سپر پاور طاقت, اس کے اندر 60% لوگ, 60% بچے وہ ولد الزنا حرام زادے تھے اور ناجائز پیدائش تھی. اب تو صورت حال ہی بدل گئی ہوگی. کیوں؟ اور کیجیے. شریعت مطہرہ نے اس زنا کے جرم کی سزا سخت رکھی ہے. وجہ یہ ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ وہ جرم ہے کہ ہم نے اس جرم سے نہیں روکا. آپ غور کیجیے, اس جرم سے نہیں روکا. قرآن پاک نے نہیں کہا کہ زنا مت کرو. قرآن پاک کہتا ہے زنا کے قریب بھی مت جاؤ, زنا کے قریب بھی. اب یہ جو جملہ ہے نا کہ زنا کے قریب نہیں جانا, اس نے بتا دیا ہے کہ زنا کے اسباب اور دوائی کو اختیار نہیں کرنا. زنا کے اسباب کیا ہیں, ہم ذرا ان پر اگر جب غور کریں گے تو ہمیں کچھ چیزیں قرآن پاک کی تعلیم کی ضرورت میں سمجھ میں آئیں گی. اب قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ زنا کا ایک سبب اختلاط ہے. کیا ہے؟ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ملنا, بے حجاب ملنا, آزادانہ ملنا, بغیر روک ٹوک کے ملنا, کوئی اس کو کبھی عمل نہ سمجھے. اس کے لیے ہم نے دیکھا کہ آج کے دور میں شیطانی قوتوں نے طریقہ واردات یہ اختیار کیا کہ مخلوط نظام تعلیم متعارف کروایا. اب اس مخلوط نظام تعلیم کا نقصان کیا ہوا کہ بچہ اور بچی بے حجاب بیٹھے ہوئے ہیں, ایک بینچ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا قریب کی کرسی پہ بیٹھے ہیں, ٹیچر پڑھا رہے ہیں اور یہ آپس میں پرچیوں کے ذریعے سے تبادلے کر رہے ہیں. بریک کے وقت کینٹین میں بیٹھ رہے ہیں, چھٹی کے وقت ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اور گھر سے پڑھنے کے لیے آتے ہیں دروازے تک, اور دروازے سے بھاگ کر کے سارا دن جو ہے وہ باہر عیاشیاں ہو رہی ہیں. یہ سارے قصے اور کہانیاں یہ ہمارے اس مخلوط نظام تعلیم میں پائے جاتے ہیں. اب ایسا نظام تعلیم ہو اور اس میں پھر ہم تصور یہ کریں کہ میرے گھر کی بیٹی رابعہ بصری بن جائے, تصور ہمارا یہ ہو کہ میرا بیٹا جنید بغدادی بن جائے, ممکن ہے؟ یہ زنا کے دوائی میں سے ایک دائیا ہے. زنا کے دوائی میں سے ایک یہ ہے کہ بے حجاب ہونا, بے پردہ ہونا. اس کا تعلق مخلوط تعلیم سے نہیں ہے. بے پردہ ہونا یہ عام ہے, گلی محلے میں ہو, رشتہ داروں میں ہو, کزنز میں ہو, دوسرا یہ بے پردہ ہونا جو ہے وہ یہاں. زنا کے دوائی میں سے ایک یہ ہے کہ انسان بے حجاب ہو کر کے گپ شپ شروع کر دے خواتین کے ساتھ, مرد کا عورت سے, عورت کا مرد سے بے حجاب ہو کر کے گپ شپ کرنا. یہ سارا کیا ہے؟ زنا کے دوائی ہے. زنا کے دوائی میں سے یہ ہے کہ ایسے ناول پڑھنا, ایسی کہانیاں پڑھنا, ایسی تحریریں پڑھنا, ایسا لٹریچر پڑھنا جس کے ذریعے سے انسان کے اندر خواہشات نفسانیہ جنم لیتی ہوں. یہ سب زنا کے دوائی میں سے یہ ہے کہ وہ گانے سنے جائیں, وہ غلط بول سنے جائیں کہ جن کے ذریعے سے انسان کے اندر شہوت اور خواہش پیدا ہوتی ہو. زنا کے دوائی میں سے ہے کہ وہ مناظر دیکھے جائیں, وہ فلمیں دیکھی جائیں, وہ تصاویر دیکھی جائیں جن کے ذریعے سے, آنکھ کے ذریعے سے وہ فحش مناظر انسان کے دل و دماغ میں بیٹھتے ہوں اور اس کے ذریعے سے پھر انسان زنا کی طرف مائل ہوتا ہے. یہ سارے زنا کے دوائی ہیں, یعنی زنا کے اسباب ہیں. اسی لیے قرآن پاک نے کہا ہے کہ ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب نہیں جانا. اب یہ جو قربت زنا سے منع کیا گیا نا,
صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، قرآن پاک کا اسلوب بھی بڑا عجیب ہے۔ اس معاملے میں قرآن نے ہماری بہت زبردست رہنمائی کی ہے۔ قرآن سب سے پہلی بات کیا کرتا ہے، غور کیجیے گا، قرآن زنا سے بچانا چاہتا ہے، دین زنا سے بچانا چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زنا کی پیداوار صلاحیت سے محروم ہو جاتی ہے، صالحیت سے محروم ہو جاتی ہے۔ زنا کی پیداوار میں رشتہ داریاں نہیں ہوتی، زنا کی پیداوار میں وہ کیفیت اور وہ صفت پیدا ہو جاتی ہے جو جانوروں کے اندر ہے۔ جس طرح کہ جانور، ایک کتیا 5-10 بچے جنم لیتی ہے اور پھر کل وہی بچے بڑے ہوتے ہیں، ارد گرد بکھر جاتے ہیں اور پھر ان کا آپس میں اختلاط ہو جاتا ہے، ہم جنس جو معاملہ ہوتا ہے یا ان کا جو ہے وہ آپس میں خواہشات نفسانیہ جو ہے ان کی آپس میں پورے کرنے کا عمل ہوتا ہے۔ ان میں سے کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو بھائی اپنی بہن کے ساتھ جو ہے وہ برا عمل کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانور ہیں، انہیں پتہ کیوں نہیں۔ خنزیر کے اندر یہ بات عام ہے کہ وہ دوسرے خنزیروں کے سامنے یہ عمل کرتا ہے اور اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ بھی بدفعلی کرتا ہے، اس پہ اس کو کوئی وبال نہیں۔ یہی معاشرہ تشکیل دینے کی کوشش کر رہا ہے شیطان پوری دنیا کے معاشرے کو، کہ آج کا معاشرہ یا لوگ پیدا ہونے والے لوگ وہ اس کیفیت میں چلے جائیں کہ ان کو اپنے باپ کا، اپنے دادا کا یا اپنے نانا کا یا اپنے کسی رشتہ دار کا کوئی تصور ان کے ذہن میں موجود ہی نہ ہو، بلکہ بے تصور ہو کر کے ان رشتوں سے، ان تعلقات سے آزاد ماحول میں جئیں، اور آزاد ماحول میں جی کر کے وہ اپنی بہن کے ساتھ، وہ اپنی ماں کے ساتھ، وہ اپنی پھپھو خالہ، کوئی بھی رشتہ دار جس کو قرآن پاک نے، شریعت نے محرم رشتہ قرار دیا ہے، ان رشتوں کے ساتھ وہ بے حجاب ہو کر کے ملے اور جو ہے وہ جنس پرستی کا جو معاملہ کرے یا خواہشات نفسانیہ کی تکمیل کرے، اس کے لیے کوئی رکاوٹ، کوئی بات، کوئی قدغن، کوئی اس کے اوپر رکاوٹ نہ ہو۔ اور یہی نتیجہ نکلتا ہے اس زنا کی پیداوار کا۔ جو ولد الزنا اولاد ہوتی ہے، ان کے اندر ناچ گانے، ان کے اندر بے حیائی، ان کے اندر عریانی، ان کے اندر فحاشی اور ان کے اندر اس طرح کی جو بے حجابی کیفیت ہے، اس کو دیکھیں پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ پھر ان کے پاس بینر اٹھائے ہوتے ہیں، ہمارا جسم ہماری مرضی۔ آپ اس سے بڑھ کر کے اور بے غیرتی اور بے شرمی کیا دیکھیں گے؟ کیا ان کے جنہوں نے بینر اٹھائے ہیں، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ان کے ماں باپ زندہ ہوں گے؟ لگتا یہ ہے کہ یہ بینر اٹھانے والے وہی ہیں جن کے رشتے نہیں ہیں۔ اگر رشتے ہوتے تو کم از کم ان رشتہ داروں میں اتنی غیرت تو ہوتی کہ یہ نعرہ نہ لگاؤ۔ ظاہر ہے یہ ایک انسان ہے، ایک معاشرے کے اندر رہتا ہے، ایک محلے کے اندر رہتا ہے، ایک بستی کے اندر رہتا ہے۔ ایسا تو ہے نہیں کہ یہ کوئی جو ہے وہ کپڑا ہے کہ جو بکسے میں رکھا ہوا ہے، نکال کے باہر ایسے لہرایا، واپس رکھ دیا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کس کا کپڑا ہے کس کا کپڑا نہیں۔ بیٹی ہے تو سب کو پتہ چل رہا ہے، بیٹا ہے تو سب کو پتہ چل رہا ہے، محلے والوں کو پتہ ہے یہ کس کس کا بیٹا ہے۔ لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ ناجائز اولادیں ہیں۔ تو شریعت مطہرہ نے اس حوالے سے کہ معاشرے کے اندر صلاحیت اور اصلاح قائم رہے، رشتے اس کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ رشتوں کی پہچان ہوگی، رشتوں کا تعارف ہوگا، رشتوں کی قدر ہوگی، تو یاد رکھیے بچوں کے دل میں اپنے بڑوں کا احترام ہوگا اور بڑوں کے دل میں اپنے بچوں پر شفقت کرنے کا جذبہ ہوگا، تو اسی سے معاشرہ بہتر طریقے سے آگے بڑھے گا۔ لیکن جب قدر و منزلت ہی ختم ہو جائے، رشتے ہی ختم ہو جائے، تعارف ہی نہ رہے، بھائی بہن کا تصور ہی نہ ہو، ماں بیٹی کا تصور، ماں بیٹے کا تصور ہی نہ ہو، یعنی اسی طریقے سے بیٹی اور باپ کا تصور ہی نہ ہو، تو پھر کیا ہے؟ پھر وہی کہانیاں جنم لیتی ہیں جو ہمارے سامنے اخبارات میں، رسائل میں، دوسرے میں آتی ہیں کہ فلاں جگہ پر ایک وحشی باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ 1 سال 2 سال 3 سال تک بدفعلی کی۔ بہرحال اب میں آگے بڑھاتا ہوں بات کو۔ قرآن پاک نے اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کی۔ قرآن پاک کہتا ہے زنا کے قریب نہیں جانا۔ اس کے لیے قرآن پاک نے ہمیں کچھ چیزوں کی تعلیم دی ہے۔ پہلی تعلیم کیا دی ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تم اپنے گھر میں یا کسی کے گھر میں جاؤ، اپنے گھر میں جاؤ یا کسی کے گھر میں، اجازت طلب کر کے جاؤ، بغیر اجازت کے نہ جاؤ۔ اب اجازت طلب کرنے کے طریقے ہیں، پوچھ کر کے جانا، نوک کر کے جانا، اسپیشل جو خاص طریقہ ہے، مثلا آپ کے پاس چابی بھی ہے دروازے کی، تو آپ اس چابی کو لگانے کا اسٹائل ایسا رکھیں کہ آپ کے گھر والوں کو پتہ چلے کہ آپ آ رہے ہیں، یا آپ نے دروازہ کھول لیا، دروازہ کھولنے کے بعد اونچی آواز سے السلام علیکم کہے،
تاکہ آپ کے گھر والوں کو پتہ چلے آپ کی بیٹی ہے، آپ کی ماں ہے، آپ کی بہن ہے، گھر میں موجود ہے۔ اللہ اکبر! شریعت مطالعہ نے کس قدر ہماری زنا سے بچنے کے لیے ہمیں تعلیم دی ہے۔ یہ زنا کے دوائی میں سے ایک ہے کہ انسان جو ہے وہ بغیر اجازت کی طرف، تو اب جب وہ داخل ہو رہا ہے اجازت لے کر کے، سلام کر کے یا نوک کر کے یا اسی طریقے سے کھنگار کر کے جا رہا ہے تو گھر والوں کو پتہ چل گیا۔ ایک صحابی نے بڑا عجیب سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ، میرے گھر میں تو میری ماں کے سوا ہے کوئی نہیں، ماں بھی وہ جو بوڑھیا، ماں بھی وہ جو آنکھوں سے اندھی، یا رسول اللہ میں بھی اجازت طلب کر کے جاؤں؟ اللہ اکبر! یہ تعلیم ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم ارشاد فرمائی؟ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تو اپنی ماں کو برہنہ حالت میں دیکھے؟ اللہ اکبر! یہ تعلیم ہے۔ خدا کی قسم، اس سے بہترین مذہب، اس سے بہترین تعلیم دنیا کا کوئی مذہب نہیں دے سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ازواج مطہرات میں سے 2 ازواج مطہرات ہیں۔ ایک ان میں سے وہ ہیں جن کو حضور یا عائش یا حمیرہ کہا کرتے تھے۔ اب ایک صحابی آ رہے ہیں، عبداللہ ابن ام مکتوم، آنکھوں سے نابینا ہیں، آ رہے ہیں حضور کے حجرے کی طرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ازواج مطہرات سے فرمایا پردہ کرو۔ اللہ اکبر! عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا وہ اندھا نہیں؟ کیا وہ صحابی آنکھوں سے نابینا نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ افعمیاوان انتما، کیا تم بھی اندھی ہو؟ اللہ اکبر! اور میرا بھائی یہ سوچتا ہے، میرا معاشرہ یہ کہتا ہے کہ یہ کزنز ہیں، یہ رشتہ دار ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو بھائی ہے، یہ تو دیور ہے، یہ تو گھر کا فرد ہے۔ بات سمجھ رہے جی؟ یہ جو تصورات ہیں نا، ان تصورات نے ہمارے معاشرے کے اندر، اور بعض گھروں میں تو اتنا بے حجابانہ معاملہ ہوتا ہے کہ مرد اور عورت جو کہ آپس میں کزن ہوتے ہیں، جو کہ آپس میں محرم نہیں ہوتے، لیکن ہوتے تھوڑے رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ آپس میں بیٹھتے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ مار کر کے، تالیاں مار کر کے بات کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے جسم کو چھو کر کے، یہ وہ خوشیوں کے اور گپ شپ کے جو ہے وہ آثار ان کے ساتھ نمائیں۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ سب کچھ حرام ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ گھر جانا ہے کسی کے یا اپنے، اجازت طلب کرنی ہے۔ دوسری بات، شریعت مطہرہ نے ہمیں دوسری تعلیم یہ دی ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن۔ شریعت نے یہاں دونوں کو تعلیم الگ الگ دی ہے کہ مرد بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، عورت بھی اپنی نگاہوں کی۔ اللہ اکبر! یہ دوسری تعلیم ہے۔ تیسری تعلیم، شریعت یہ کہتی ہے کہ کوئی عورت بیوہ ہو جائے، مطلقہ ہو جائے، اور اس کے اندر صلاحیت نکاح موجود ہے تو معاشرہ اس پہ پابندیاں نہ لگائے، لعن طعن اور ملامت کے اس کے اوپر طوفان نہ کھڑے کرے، اور اس کی زندگی کو اچیرن نہ بنائے، اور اس کی زندگی کو گناہوں کی دلدل کی طرف نہ دھکیلے، بلکہ جلد از جلد کوشش کرے کہ اس کے نکاح کا اہتمام ہو۔ چوتھی بات، شریعت مطہرہ یہ بھی کہتی ہے کہ عام بچیوں کے نکاح میں تاخیر نہ کی جائے، بچوں کے نکاح میں تاخیر نہ کی جائے، کیونکہ جب کوئی بچہ یا بچی نکاح میں تاخیر کا شکار ہوتے ہیں تو پھر اس وقت کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیے، اگر وہ گناہوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، اس گناہ کا برابر حصہ والدین کو پہنچتا ہے۔ یہ جو نگاہوں کی حفاظت ہے، ذرا اس کو اس انداز میں بھی سمجھ لیجئے کہ ہماری شریعت نے تو یہاں تک منع کیا ہے کہ ایک عورت، ایسا ایک عورت، مسلمان عورت، وہ کسی کافرہ عورت کے سامنے نماز والے پردے سے زیادہ اپنا جسم نہ دکھائے۔ نماز والا پردہ کیا ہے؟ چہرہ نظر آئے، ہاتھ نظر آئے، پاؤں، اس کے علاوہ بال تک بھی نظر نہ آئے، یہ پابندی ہے۔ نماز والا وہ پردہ ہے۔ فرمایا کہ ایک مسلم عورت کو غیر مسلمہ عورت کے سامنے نماز والا پردہ کرنے کا حکم ہے، عورت کو عورت کے سامنے۔ اور ہمارے ہاں اب کیا ٹرینڈ چل چکا ہے کہ اب یہ ایک ریت بن چکی ہے کہ بچیاں، عورتیں بیوٹی پارلر میں جاتی ہیں، وہاں پر مرد بھی ہوتے ہیں، وہاں پر عورتیں بھی ہوتی ہیں،
وہاں پر جو ہے وہ پتہ نہیں ویکس اور پتہ نہیں فیشلز اور کیا کچھ وہاں پر جو ہے وہ ہوتا ہے. یہ سارے معاملات کون کر رہا ہے؟ مرد عورتوں کے ساتھ، یا عورتیں مردوں کے ساتھ کر رہی ہیں. یہ بے حجابانہ کیفیت. اب یہاں پر ہم تصور کریں کہ ہمارے گھر میں کوئی متقی عبد القادر جیلانی پیدا ہو جائے، ہمارے گھر میں کوئی سیدہ فاطمہ الزہرا کی کوئی بیٹی پیدا ہو جائے، ایسے کیسے ممکن ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے پاس بھی نہ جانا کہ وہ بے حیائی اور بری راہ ہے. وآخر الدعوانا الحمد للہ.